الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العلماء ورثۃ الانبیاء اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزشتہ کل جو ہماری پہلی نشست ہے اس پر ایک چٹ آئی ہے۔ سوال ما انا علیہ و صحابی، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی شرح صحابی کرے گا وہ ہم لیں گے۔ ما انا علیہ کے بعد اصحابی کا لفظ اس لیے زائد کیا تاکہ پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب وہ لیں گے جو صحابی نے کی ہو۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا تو یہ بھی نظریہ ہے کہ صحابی کا اپنا قول خود حجت ہے، لیکن آپ کی تقریر سے پتہ چلتا ہے کہ صحابی صرف شرح کرے گا اور بس۔ اگر صحابی کا قول حجت نہ ہوتا تو صحابی کی شرح قابل قبول کیسے ہوتی؟ حدیث کی شرح جو صحابی کرے گا وہ لیں گے، اس کا مطلب ہے قول صحابی حجت ہے۔ تو ان دونوں میں کوئی تناقض نہیں ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جو حدیث کی شرح صحابی کر رہا ہے وہ صحابی کا قول ہے نا، اس کو حجت مانیں گے تو شرح حدیث صحابی کی مانیں گے، اور شرح حدیث صحابی کی مانیں گے تو قول کو حجت مانیں گے۔ تو یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ ہوں کہ اگر کسی حدیث کی شرح صحابی نہ کرے بلکہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دے تو اس کی بات نہیں مانیں گے، پھر بھی مانیں گے۔ جب ہمارے ہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد مجتہد کا قول ہمارے لیے حجت ہے تو خود صحابی کا قول ہمارے لیے کیوں حجت نہیں ہوگا؟ بلکہ ہم تو مجتہد کا قول لیتے ہی وہاں پر ہیں جہاں خود صحابی کا قول نہیں ہوتا۔ خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ جائے فعلی الراس والعین قابل قبول ہے، اور اگر کوئی مسئلہ صحابہ کی طرف سے آئے اور اس میں اختلاف ہو جائے تو میں صحابہ کے قوال سے باہر نہیں نکلتا، کسی صحابی کا قول لے لیتا ہوں۔ اور جب صحابہ کے بعد تابعین سے آئے فہم رجال و نحن رجال، پھر وہ بھی رجال ہے ہم بھی رجال ہیں، ایک ان کی رائے کا ہماری رائے۔ خود ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں قول صحابی سے باہر نہیں نکلتا، جہاں قول صحابی نہ ہو اس کے بعد پھر میں اجتہاد کر کے باقی ائمہ کے مقابلے میں اپنا اجتہاد پیش کرتا ہوں۔ تو ہمارے قول صحابی حجت ہے، بس یہ غلط فہمی تھی جو دور ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایک دوسری چٹ آئی ہے، آپ نے فرمایا امام ماتریدی اور امام اشعری رحمہ اللہ کے ہم اصول میں مقلد ہیں، حالانکہ عقائد میں تقلید نہیں بلکہ تفہیم ہوتی ہے۔ میرا اپنا خیال یہ کہ یہ چٹ بھی صرف اس وجہ سے لکھی گئی ہے کہ میری بات کو سمجھے نہیں۔ میں نے اس کی وضاحت کی تھی کہ ائمہ اربعہ کے بعد عقائد اسلامیہ کی تفہیم اور تشریح میں ایک رائے معتزلہ کی ہے اور ایک رائے اشعری اور ماتریدی کی ہے، تو ہم عقیدہ اسلام کو سمجھنے کے لیے معتزلہ کی بجائے ان کی تعبیر لیتے ہیں، اسی کا نام تقلید ہے۔ یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ عقائد میں تقلید کا معنی یہی ہے، یہ جو عقیدہ سمجھانے میں تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں، ہم اس کی بات کو وال لیتے ہیں۔ اگر عقیدہ بالکل ہی واضح ہو کوئی تو اس پر تو ماتریدی اشعری کسی کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ جہاں ایک بات عام بندے کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو وہیں پر کسی کی طرف رجوع کریں گے، اس رجوع کا نام تقلید ہے، اس کے علاوہ اور اس کا کوئی اور مطلب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہم السلام کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ کچھ طاقتیں رحمانی ہیں، کچھ طاقتیں شیطانی ہیں۔ جب رحمانی طاقتیں یعنی انبیاء اپنا کام شروع کرتے ہیں تو پھر شیطانی طاقتیں ابلیس کے ایجنٹ ان کے سامنے آتے ہیں۔ کبھی
مخالفت سامنے ہوتی ہے، کبھی مخالفت کمر کے پیچھے ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ انبیاء پر الزامات بہت لگتے ہیں۔ کسی نبی پر براہ راست بد کرداری کا الزام لگا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑے دربار میں فرعون کے سامنے ایک عورت نے کہا کہ میرے پیٹ میں بچہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ کبھی پیغمبر کی بیوی پر الزام لگ جاتا ہے، جس طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین مدینہ نے الزام لگا لیا تھا۔ کبھی اخلاقیات کے الزام ہوتے ہیں، اور کبھی پیغمبر پہ الزام ہوتے ہیں اور اس کے عنوان اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے، قیادت کا شوق ہے، ساری باتیں اس لیے کر رہا ہے۔ کبھی نبی پر الزام علمی نوعیت کے ہوتے ہیں، مثلا اہل مکہ نے کہا کہ یہ شاعر ہے، شاعروں والی باتیں کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یہ الزام بالکل غلط ہے۔ کبھی انہوں نے کہا یہ مجنون ہے، اس پر یہ پاگل ہو گیا ہے، دماغ الیاذ باللہ کام نہیں کر رہا، تب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا غلط ہے، میرا پیغمبر تو عقل مند ہے، بالکل جنون نہیں ہے۔ اس طرح مختلف قسم کے الزامات لگتے ہیں۔ یہاں اس الزام پر میں عموماً وضاحت کیا کرتا ہوں کہ یہ الزام ہم میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ الزام شاعری والا کیسے تھا۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، نہ ہم نے پیغمبر کو شاعری سکھائی ہے، نہ ہی شاعری ان کی شان کے لائق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشعار پڑھتے بھی نہیں تھے، تو پھر کیسے کہا یہ شاعر ہے؟ شاعر تو تب کہیں نا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر فرماتے ہوں، تو وہ کہہ دیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس کی بات نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشعار فرمائے نہیں ہیں تو یہ الزام کیسا کہ یہ شاعر ہے؟ سوال سمجھ آ گیا؟ جواب سمجھیں، یہ ہمیں اس لیے بات نہیں سمجھ آتی کہ ہم شعر کا معنی نہیں سمجھتے۔ ایک ہے شعر کا معنی عرفی، ایک ہے شعر کا معنی لغوی۔ لغت میں شعر کا معنی ہوتا ہے، لغت سے مراد اہل عرب کے ہاں شعر کا معنی ہوتا ہے خیالی کلام، فرضی کلام، جس کا خارج میں کوئی وجود نہ ہو۔ شعراء عموماً ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، شعراء اپنے محبوب کی ایسی تشبیہات پیش کرتے ہیں کہ جس کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو شعر کا مطلب ہوتا ہے خیالی باتیں، فرضی باتیں، یہ معنی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ روح جسم کا تعلق ہوگا، پھر قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، پھر ایسا عذاب ہوگا۔ کہتی یہ فرضی باتیں ہیں، یہ شعر ہے، یہ فرضی باتیں ہیں، ان کے خارج میں کوئی وجود نہیں، خیالی باتیں، یہ معنی تھا شعر کا۔ اس لیے جو منطق کو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ منطق میں دلائل کی ایک قسم ہے جسے کہتے ہیں دلائل شعریہ۔ دلائل شعریہ کا معنی ہوتا ہے کہ یہ فرضی دلائل ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ہم نے سمجھا کہ شعر کا معنی ہے مقفع اور مسجع کلام، تو حضور پاک تو مقفع کلام نہیں فرماتے، تو شاعر کیسے کہا؟ تو شعر کا لغوی معنی خیالی گفتگو ہے، فرضی باتیں، اور عرفی معنی اس کا مقفع اور مسجع کلام ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں جب بھی شعر بولا جاتا ہے تو اس سے عرفی معنی مراد ہوتا ہے، اور ان کے ہاں شعر کا معنی ہوتا ہے فرضی باتیں، اس لیے کہتے ہیں یہ شاعر ہے، فرضی باتیں کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وما هو بقول شاعر، یہ فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں بالکل۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ خیر، الزامات لگتے تھے۔ جو عالم نبی کا وارث ہے اور سچا وارث ہے، اس کو ذہنی طور پر الزامات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مجھ پر الزام لگنے ہیں، ذہنی طور پر تیار رہے، اور میں نے الزامات سے گزرنا ہے۔ تو پھر جواب ایسے ہی دینا ہے جیسے نبی پاک دیتے تھے، ادفع باللتی ہی احسن، مناسب طریقے سے جواب دو، غیر مناسب طریقے سے جواب نہ دو۔ ایک وقت آتا ہے کہ الزام اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں اور کام کرنے والا میدان کے اندر ہوتا ہے۔ بر صغیر بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان کا مجموعہ، یہاں اہل حق علماء دیوبند تھے۔ جب انہوں نے کفر و شرک اور بدعت کے خلاف کام کیا تو ان پر بھی الزام ایسے لگے جیسے انبیاء علیہ السلام پر لگے تھے۔ ان پر الزامات کئی لگے، ان میں کچھ الزام وہ تھے جو مسلک بریلوی کے امام مولانا احمد رضا خان
یہ حج کرنے کے لیے مکہ گئے اور وہاں انہوں نے علماء دیوبند کی کچھ عبارات پیش کی۔ 1906 میں یہ حج کے لیے گئے تھے، 1906، 1323 ہجری۔ انہوں نے 4 الزام علماء دیوبند پر لگائے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ مفتی رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، الیاذ باللہ۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آ سکتا ہے، وہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے براہین قاطعہ میں لکھا ہے کہ ابلیس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، عمر، بکر، حتیٰ کہ مجنون، پاگل، حتیٰ کہ صبی بچہ، حتیٰ کہ جانور کے علم کے برابر ہے، الیاذ باللہ۔ مکہ اور مدینہ کے علماء نے فرمایا کہ ہم تو اردو نہیں جانتے، آپ نے اردو کا ترجمہ عربی میں کر کے دیا ہے۔ اگر ان حضرات کے یہی عقائد ہیں جو آپ نے لکھے ہیں تو یہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ احمد رضا خان صاحب نے یہ باتیں غلط پیش کی، ان سے پھر فتویٰ لے لیا، اس کا نام رکھا حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین۔ مین کہتے ہیں فسق کو، کفر کہتے ہیں کفر کو، منحر کہتے ہیں گردن کو، حرمین حرم کی تثنیہ ہے مکہ اور مدینہ، حسام کہتے ہیں تلوار کو، حرمین کی تلوار فسق اور کفر کی گردن پر۔ یہ کتاب چھپ گئی۔ اب ہوا یہ کہ اس طرح خفیہ طریقے سے کام کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پتہ نہیں چلا۔ جب یہ کتاب ہندوستان سے چھپ گئی، ان حضرات تک پہنچی، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر دارالعلوم دیوبند سے رابطہ کیا اور حرمین کے علماء سے رابطہ کیا کہ آپ کو اطلاع غلط پہنچی ہے، ہمارے عقائد یہ نہیں ہیں۔ تو حرمین کے علماء نے 26 سوالات مرتب کر کے حضرت مدنی کو دیے۔ حضرت نے 26 سوالات دارالعلوم دیوبند بھجوائے۔ ان حضرات نے متفقہ طور پر مولانا خلیل احمد سہارنپور رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے 26 سوالات کے جواب دیے، اور ان 26 سوالات کے جو جواب ہیں اس کا نام ہے المحند علی المفند۔ محند کہتے ہیں، مفند کہتے ہیں باطل کو، محند کہتے ہیں ہندی تلوار کو، کہ باطل پر ہندی تلوار چلی ہے۔ یہ انہوں نے جواب لکھا۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے مولانا مسعود احمد گنگوہی انہوں نے تصدیق فرمائی۔ مولانا نانوتوی وفات پا چکے تھے، ان کے بیٹے مولانا محمد احمد ان نے تصدیق فرمائی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ زندہ تھے، ان نے تصدیق خود فرمائی۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کتاب لکھنے والے ہیں، اب تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے علاوہ شیخ الہند رحمہ اللہ کی تصدیق موجود ہے، حضرت رائے پوری رحمہ اللہ کی تصدیق موجود ہے، اور اس وقت جو ہمارے بڑے بڑے دیوبند کے مشائخ تھے، اس کے اوپر ان کی تصدیقات موجود ہیں جو ان نے دستخط فرمائے تھے۔ یہ آپ اس کو دیکھ لیں گے کہ ہمارے کتنے حضرات ہیں جن کے اوپر دستخط موجود ہے۔ ہمارے دیوبند کے حضرات ان سب نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ اب یہ جو کتاب المحند علی المفند ہے، یوں سمجھیں کہ اب یہ عام کتاب نہیں ہے، بلکہ علماء دیوبند کی متفقہ دستاویز ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے منسلک 24 حضرات کے دستخط ہیں، مکہ مکرمہ کے 6 علماء کے دستخط ہیں، مدینہ منورہ کے 25 علماء کے دستخط ہیں، مصر کے 3 علماء کے دستخط ہیں، جامع ازہر کے، علماء دمشق میں سے 12 علماء کے دستخط ہیں۔ اب اتنی تصدیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی، المحند علی المفند اس کتاب کا نام ہے۔ اب یہ کتاب مارکیٹ کے اندر آ گئی ہے۔ تو یہ المحند علی المحند علماء دیوبند کے عقائد کی دستاویز ہے، اس لیے بطور عقیدے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے گزشتہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ایک عقیدہ ہوتا ہے اور ایک پالیسی ہوتی ہے۔ تو محند یہ عقیدے کی کتاب ہے، پالیسی کی کتاب نہیں ہے۔ اب اگر کوئی حضرات فرمائے نا یہ وقتی بات تھی، دفع الوقتی تھی، اس وقت کی ضرورت تھی، تو آپ سوال کریں کہ یہ پالیسی ہے یا عقیدہ ہے؟
پالیسیاں وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، عقیدہ وقت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے عقائد ہمیشہ وہی اپنائے جاتے ہیں جو کہ اپنے ہوتے ہیں۔ عقائد کے بارے میں کبھی بھی آدمی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ 26 سوالات اب دیکھیں، وقت کم ہے اس لیے ہم اختصار سے چل رہے ہیں۔ السؤال الاول والثانی، ما قولکم فی شد الرحال الی زیارت سید الکائنات علی افضل الصلوات والتحیات وعلی آلہ وصحبہ، ای الامرین احب الیکم وافضل لدی اکابرکم للزائر هل ینوی وقت لزیارت زیارت علیہ السلام اور ینوی المسجد ایضا۔ یہاں دو مسئلے بیان کیے۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کر کے جانا تمہارے ہاں جائز ہے یا نہیں، ایک مسئلہ۔ نمبر 2، ایک ہے آدمی قبر کی نیت سے جائے اور وہاں جا کر مسجد نبی کی زیارت بھی کر لے، دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت بھی کر لے، اور ایک یہ ہے کہ سفر تو کرے مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے اور وہاں جا کر قبر مبارک کی زیارت بھی کر لے۔ تو ان میں سے آپ کے یہاں افضل کیا ہے؟ دو سوال الگ ہیں۔ نمبر 1، کیا قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا جائز ہے؟ ما قولکم فی شد الرحال۔ نمبر 2، قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کریں اور وہاں جا کر مسجد نبی کی زیارت بھی کر لیں، یا مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے سفر کریں اور وہاں جا کر قبر کی زیارت بھی کر لیں، تمہارے یہاں افضل اور اعلیٰ کیا ہے؟ وقد قال الوہابیۃ ان المسافر الی المدینۃ لا ینوی الا المسجد النبویہ، کیونکہ وہابی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ مسافر جو مدینہ منورہ کی طرف سفر کرنے والا ہے وہ مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے سفر کرے اور کسی نیت سے سفر نہ کرے۔ یہ نا وقت کا اعلیٰ، کیونکہ یہ میں نے اس کا ترجمہ کیوں کیا ہے، یہ واو تعلیلیہ ہے۔ یہ واو کیا ہے؟ تعلیلیہ ہے، جسے آپ کبھی حال کے معنی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کے جواب سے پہلے 3 باتیں سمجھ لیں۔ صفحہ نمبر 17، لِيَعْلَمَ أَوَّلًا قَبْلَ أَن نَشْرَعَ فِي الْجَوَابِ أَنَّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى مَشَائِخَنَا۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہم فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہیں، اور اصول میں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کے مقلد ہیں، اور طریقت میں ہم سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ سہروردیہ اور سلسلہ نقشبندیہ کی طرف ہم منسوب ہیں، یعنی ہم طریقت میں ان چاروں سلسلوں کو مالتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں فوت ہو گئے۔ حضرت امام مالک 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 میں وفات پا گئے۔ حضرت امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 میں وفات پا گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل یہ 164 میں پیدا ہوئے اور 241 کے اندر وفات پا گئے۔ امام ابو الحسن اشعری یہ 260 میں پیدا ہوئے اور 324 میں وفات پا گئے۔ امام ابو منصور ماتریدی کی ولادت کی تاریخ ملی نہیں ہے اور 333 ہجری کے اندر یہ وفات پا گئے۔ باقی ہمارے جو اکابر تھے، سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلہ چشتیہ کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ کے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلہ نقش بند کے علاء الدین نقش بند، یہ 4 بزرگ ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ 471 میں پیدا ہوئے ہیں اور 561 کے اندر ان کی وفات ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہ پیدا ہوئے ہیں 537 میں اور ان کی وفات ہے 500 37 میں ان کی پیدائش ہے اور 33 کے اندر ان کی وفات ہے۔ اور حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ 539 کے اندر ان کی پیدائش ہے اور 632 کے اندر جا کے ان کی وفات ہے۔ حضرت علاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ
یہ 718 میں پیدا ہوئے ہیں اور 791 ہجری کے اندر وفات پائی ہے۔ یہ ہمارے مشائخ ہیں۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے کہ ہم فروع میں مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے، اور اصول میں مقلد ہیں ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے۔ یہاں میں نے سوال کل اٹھایا تھا، ایک سوال ہمارے اوپر یہ ہے کیا آپ تقلید اصول اور عقائد میں کرتے ہو امام اشعری اور ماتریدی کی، اور فروع اور فقہ میں تقلید کرتے ہو امام ابو حنیفہ کی؟ تو کیا امام ابو حنیفہ کو عقائد نہیں آتے تھے؟ میں نے کہا آتے تھے، پھر تقلید کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ائمہ اربعہ کے بعد جب عقائد اسلام میں معتزلہ نے گڑبڑ کی ہے، ان کے مد مقابل اشعری اور ماتریدی آئے، تو ہم نے معتزلہ کی بجائے ان کی تعبیر مانی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام حنیفہ کے مقابلے میں تقلید کی ہے۔ کیا امام ابو حنیفہ کی عقائد میں کوئی کتاب نہیں تھی؟ ہم نے کہا الفقہ الاکبر امام صاحب کی عقائد کے اندر کتاب بھی موجود ہے۔ دوسرا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ تقلید شخصی کے قائل ہیں، لیکن یہاں عقائد میں آپ اور کے مقلد ہیں اور مسائل میں اور کے مقلد ہیں۔ ہم نے کہا یہاں تقلید شخصی یہاں بھی وہی ہے، ہم اصول اور فروع دونوں میں مقلد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں، اور یہاں جو کہتے ہیں اصول میں مقلد ہیں، ان کا معنی ہے کہ معتزلہ کے مقابلے میں عقائد کی جو تشریح ہے ہم ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے مانتے ہیں، اس تشریح کو تقلید سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہاں تقلید سے وہ تقلید اصطلاحی مراد نہیں ہے جو فروعی مسائل کے اندر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ یہ جو ہم نے کہا اصول میں مقلد ہیں اشعری اور ماتریدی کے، اور فروع میں مقلد ہیں امام حنیفہ کے، جب کتب فقہ میں اصول اور فروع آئے تو اصول سے مراد قواعد اور کلیات ہوتے ہیں، اور فروع سے مراد اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، اور جب علم الکلام میں اصول آئے تو یہاں اصول سے مراد عقائد ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اصول اور فروع دونوں میں مقلد ہیں امام حنیفہ کے۔ اس کا معنی کلیات اور قواعد اور اس سے مستنبط شدہ مسائل میں۔ اور جب ہم کہتے ہیں اصول میں مقلد ہیں اصول میں اشعری اور ماتریدی کے، اب اصول کا معنی عقائد ہے۔ تو علم الکلام میں اصول کا معنی عقائد ہوتا ہے، اور فقہ میں اصول کا معنی قواعد اور کلیات ہوتے ہیں۔ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 19۔ ثم ثانیا انا لا نتکلم بکلام ولا نقول قولا فی الدین الا وعندنا دلیل من کتاب اب سنت و اجماع الامت او قول من ائمۃ المذہب۔ ہم جب بھی کوئی بات کہتے ہیں اس پر ہماری دلیل قرآن ہے، سنت ہے، اجماع امت ہے یا مجتہد کا قول ہے، اور ہم بات ضد سے نہیں کرتے۔ آپ نے 26 سوالات پوچھے ہیں، ہم ان کے جواب دیں گے۔ اگر ان میں کوئی بات قرآن، سنت، اجماع امت، مجتہد کے خلاف ہوگی ہم رجوع کر لیں گے۔ ہم ضدی لوگ نہیں ہیں، ہم بات دلیل سے کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ذرا سمجھ لیں، وہ یہ کہ مجھ سے پشاور ایک مولانا صاحب نے پوچھا کہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ مجتہد کی دلیل، مقلد کی دلیل وہ قول مجتہد ہے، مقلد کا وظیفہ قول مجتہد ہے، مقلد کی بنیاد یہ مجتہد کے اقوال اور اجتہادات ہیں، اور جب آپ کی کوئی مخالفت کرتا ہے، مقابلے میں آتا ہے، آپ دلیل میں کبھی قرآن پیش کرتے ہو کبھی سنت پیش کرتے ہو۔ جب مقلد کی دلیل قول مجتہد ہے تو پھر آپ ہمیں قرآن اور حدیث کیوں پیش کرتے ہو؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھ لیں، مقلد کی ایک دلیل ہے اپنے عمل کے لیے، اور ایک دلیل ہے قول مجتہد پر اعتراض کرنے والے مخالف کے لیے۔ قول مجتہد ہماری دلیل ہے اپنے لیے، لیکن جب قول مجتہد پر قول مجتہد کا مخالف اعتراض کرتا ہے تو ہم پہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قول مجتہد کی بنیاد کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو مجتہد کا مذہب، مجتہد کا اجتہاد اور مجتہد کا قول یہ دلیل ہے مقلد کے لیے۔ میں نے کہا مقلد ہو جو مقابلے میں کہا جی نہیں غیر مقلد، تو قول مجتہد دلیل مقلد کے لیے ہوتی ہے نا۔ اب ہم جو آپ کو قرآن پیش کریں چونکہ آپ غیر مقلد ہیں، اگر ہمارے مقابلے میں کوئی مقلد ہوتا تو پوچھتا جی مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، دلیل کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہے۔ اور جب آپ سے بات ہوگی آپ تو غیر مقلد ہیں، یہ مسئلہ ہے، جی ہاں، کیوں؟ امام صاحب نے فرمایا ہے،
اس کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، جب آپ کا واسطہ پڑے گا تو پھر آپ کو اس کا احساس ہوگا یہ بات کتنی قیمتی اور ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 20، وثالثاً ان فی اصل اصطلاح بلاد الہند کان اطلاق الوہابی علی من ترک تقلید الائمہ ثم اتسع فیہ وغلب استعمالہ۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کہا نا وقد قال الوہابی وہابی ان المسافر علی المدینہ لا ینوی الا المسجد النبی، اصل میں ہوا کیا تھا؟ مولانا احمد رضا خان صاحب نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء کو بتایا کہ ہمارے ہندوستان کے جو وہابی ہیں نا، یعنی دیوبندی، ان کا عقیدہ ہے کہ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو آپ کو بتایا نا کہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، اور ہمیں وہابی آپ کے سامنے شو کیا کہ ہم وہابی ہیں، اصل میں ہے کہ ہندوستان میں ابتدائی طور پہ وہابی اسے کہتے جو تقلید کا تارک ہوتا یا منکر ہوتا، اسے کہتے وہابی۔ اس کے بعد وہابیت کے مفہوم میں وسعت آ گئی، پھر وہابیت اسے کہنے لگے کہ جو سنت پر عمل کرے اور بدعات کا رد کرے، پھر وہابیت کے میں مزید توسیع آ گئی۔ اب وہابیت کا معنی کیا تھا؟ سنت پہ عمل کرے، بدعات کا رد کرے، قبروں کے سجدے سے منع کرے، قبروں کے طواف سے منع کرے، پھر معنی میں مزید وسعت آ گئی۔ اب یہ کہا جی وہابی کسے کہتے ہیں؟ جو سود کو بھی حرام کہے، یہ ہے وہابی، منکرات کے خلاف بولے، یہ ہے وہابی۔ اولاً استعمال ہوتا تھا وہابی کا معنی کہ جو تقلید کا منکر ہو، پھر وہابی کے معنی وسعت آ گئی اور ان کو کہا جانے لگا جو سنت کے متبع اور بدعات کے رد کرنے والے ہوتے۔ پھر مزید وسعت آ گئی تو وہابی اسے کہنے لگا کہ جو سنت پر عمل بھی کرے، بدعات کا رد بھی کرے اور محرمات کے خلاف گفتگو بھی کرے۔ تو یہ جو آپ کو کہا نا یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، وہ وہابی ہم نہیں ہیں، وہ وہابی اور ہیں۔ وہ وہابی وہ ہیں جو تقلید کے منکر ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے، ہم وہ وہابی نہیں ہیں، ہم وہ وہابی ہیں جو سنت پہ عمل کرتے ہیں، بدعات کا رد کرتے ہیں، محرمات کے خلاف بولتے ہیں، اور لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے ہمیں وہابی کہہ دیا۔ اصل میں وہابی منکر تقلید کو کہتے تھے، اور ہمیں وہابی کہا کہ ان کے ساتھ ملا دیا اور بدنام کیا کہ یہ لوگ بھی وہابی ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں اب وہابی کا معنی اور ہے اور پہلے وہابی کا معنی اور تھا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آگے دیکھ، صفحہ نمبر 22، فلما کان ذلک فی الانبیاء صلوات اللہ علیہ وسلامہ وجب ان یکون فی خلفاء من یقوم مقامهم کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن معاشر الانبیاء اشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل۔ یہ بات سمجھ آ گئی کہ جس طرح انبیاء کو مصائب کا سامنا ہوتا تھا تو جو انبیاء کے قریب ہیں ان کو بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جیسے نبیوں پر الزام لگتے تھے تو جو علماء حق نبیوں کے نقش قدم پر ان پر بھی الزامات یہ لگیں گے، اس لیے ہم پر الزام ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 23، توضیح الجواب، عندنا و عند مشائخنا زیارت قبل سید المرسلین روح فداہ من اعظم القربات و اہم المصوبات و انجح لنیل الدرجات بل قریبۃ من الواجبات وَإِنْ كَانَ حُصُولُهُ بِشَدِّ الرِّحَالِ وَبَذْلِ الْمُحَجِ وَالْأَمْوَالِ وَيَنْوِي وَقْتَ الْإِرْتِحَالِ زِيَارَتَهُ عَلَيْهِ أَلْفِ تَحِيَّةٍ وَسَلَامٍ وَيَنْوِي مَعَهَا زِيَارَةَ مَسْجِدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وغيره من البقاء والمشاهدات الشریفہ بل الاولیٰ ما قال علامۃ الحمام ابن الحمام۔ اب سنو، فرماتے ہیں ہمارے ہاں روضہ مبارک کی زیارت کرنا یہ اتنی افضل عبادت ہے کہ واجب کے قریب ہے، اگرچہ اس کے لیے سفر کرنا پڑے، مال خرچ کرنا پڑے، مشقت برداشت کرنی پڑے، تو ہمارے ہاں یہ عبادت ہے، جائز ہے، اور صرف مستحب ہی نہیں بلکہ واجب کے قریب ہے۔ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرا، ان میں افضل کیا ہے؟ پر میں ہمارے بہتر کیا ہے
ان یجرد النیت زیارت قبر علیہ الصلاۃ والسلام ثم یحصل له اذا قدم زیارت المسجد۔ ہمارے یہاں بہتر یہ ہے کہ سفر تو کرے یہ روضہ پاک کی زیارت کی نیت سے، قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے، اور جب وہاں پہنچے تو مسجد نبی کی زیارت بھی کر لے، لیکن سفر کی جو نیت ہو وہ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے ہو۔ اس کی 2 وجہ بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 وجہ دیکھیں صفحہ 25، لِأَنَّ فِي ذَلِكَ زِيَادَةَ تَعْظِيمِهِ وَإِجْلَالِهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہم قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے جائیں اور وہاں جا کر اور زیارتیں بھی کریں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار زیادہ ہے، اور اوروں کی نیت سے جائیں اور وہاں جا کر قبر کی زیارت کریں اس میں آپ کی عظمت کا اظہار کم ہے۔ آپ سفر کر کے آتے ہیں، کہاں سے جی؟ کراچی سے، پشاور سے، کوئٹہ سے، گلگت سے، کشمیر سے۔ میں پوچھتا ہوں آپ کیسے آئے؟ کہا جی استاد جی آپ کو ملنے کے لیے آیا ہوں، زیارت کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ کھانا کھاؤ، آرام کرو، چائے پیو۔ پھر آپ کہتے ہیں استاد جی میں آیا تو آپ کے لیے تھا، لیکن میں سوچتا ہوں میں یہاں پر آیا ہوں تو یہاں کنو پیدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کنو بکتے ہیں، تو میرا خیال میں کنو کا ریٹ ہی پتہ کر لوں، تاکہ آیا تو ہوں ریٹ پوچھ لوں، یہاں سے کنو خرید وہاں بیچ تو میرا فائدہ ہوگا۔ تو میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ ایک آدمی یہ ہے، دوسرا آیا کہاں سے؟ کراچی، کوئٹہ، پشاور، کشمیر، لاہور، کہیں سے۔ کیسے آئے؟ استاد جی کنو کا سیزن ہے تو یہاں کنو بہت ہوتے ہیں، تو میں کنو خریدنے کے لیے وہاں جا کر بیچوں گا، تو آیا تھا میں کنو کے لیے، تو میں نے کہا چلو استاد جی کو مل بھی لیتے ہیں، رات مرکز ٹھہریں گے، کھانا کھائیں گے، صبح آگے چلے جائیں گے۔ خوشی پہلی بات میں زیادہ ہے، دوسری میں زیادہ ہے۔ مدینہ کیوں آئے ہیں؟ حضور آپ کی زیارت کے لیے، آپ کی قبر دیکھنے کے لیے۔ ہمارا مقصد تو یہ تھا، جب آئے ہیں اور مقامات بھی دیکھ لیں۔ آئے تو ہیں اور مقامات کے لیے، چلو آپ کی زیارت بھی کر لیں۔ یہ ہے معنی لِأَنَّ فِي ذَلِكَ زِيَادَةَ تَعْظِيمِهِ۔ اب سمجھ آ گئی؟ بات کھل گئی نا؟ یہ ہے مت۔ دوسرا وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءنی زائرا لا تحملہ حاجت الا زیارتی کان حقا علی ان اکون شفیعا لہ یوم القیامہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص میرے پاس آئے اور میری زیارت کے علاوہ اور کوئی مقصد نہ ہو، مجھ پر لازم ہے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔ تو جب حضور کی قبر کی نیت سے سفر کریں گے، اس حدیث کی وجہ سے شفاعت کے مستحق ہو جائیں گے، تو وہاں جانے کے بعد اور زیارتیں بھی کر لیں، کوئی پابندی تو نہیں ہے نا۔ اس لیے ہمارے یہاں سب سے بہتر یہ ہے کہ جائیں قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے، اور وہاں جا کر پھر باقی زیارتیں بھی کر لیں۔ صفحہ نمبر 26۔ میں مسائل پہ زور نہیں دے رہا، میں المہند کو کھول رہا ہوں، یہ سمجھیں۔ وَأَمَّا مَا قَالَتِ الْوَهَابِيَّةُ مِنْ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ عَلَى سَاكِنِهَا أَلْفِ تَحِيَّةٍ لَا يَنْوِي إِلَّا الْمَسْجِدَ الشَّرِيفَ استدلالاً بقول علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا البتہ جو وہابی منکر تقلید یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیا سوائے مسجد نبی کے کسی اور چیز کی زیارت کی نیت سے سفر مدینہ کا نہیں کرنا چاہیے، صرف مسجد نبی کی زیارت کی نیت سے کریں۔ دلیل ان کی لا تشد الرحال الا الی ثلاثۃ مساجد۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کوئی اور سفر کرنے کی اجازت، 3 مساجد کی زیارت کے علاوہ کسی اور مقام کو دیکھنے کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ 3 مساجد مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصیٰ، یہ ان کی دلیل ہے۔ حضرت فرماتے ہیں فمردود، یہ ان کا استدلال مردود ہے اور اس سے دلیل پکڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الحدیث لا يدل علی المنع اصلا، اس لیے کہ حدیث پاک میں مسجد نبی کے علاوہ قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنے کے منع پر کوئی دلیل موجود نہیں۔
بل لو تأمل ذو فهم ثاقب لعلم انہ بدلالت النص یدل علی الجواز، بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو دلالت النص سے ثابت ہوگا کہ یہ حدیث منع زیارت قبر نبی پر دلیل نہیں ہے، بلکہ جواز زیارت قبر نبی پر دلیل موجود ہے۔ یہ دلیل منع کی نہیں، یہ دلیل جواز کی ہے۔ وجہ، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ صرف ان 3 مساجد کی زیارت کے لیے سفر کر سکتے ہیں، کسی اور چیز کا سفر نہیں کر سکتے، اس کے 2 مطلب ہیں۔ حدیث کا ایک معنی یہ ہے 3 مساجد کے علاوہ کوئی اور سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ معنی نہ وہ لیتے ہیں نہ ہم لیتے ہیں۔ کیوں؟ طلب علم کا سفر جائز ہے، عیادت کا سفر جائز ہے، دین کا سفر جائز ہے، تبلیغ کا سفر جائز ہے، جہاد کا سفر جائز ہے، تعزیت کا سفر جائز ہے۔ آدمی ایک شہر میں ہو، نکاح دوسرے شہر میں ہو تو نکاح کے لیے وہاں جانا جائز ہے۔ تو کتنے اسفار ایسے اس کے سارے قائل ہیں۔ اس کا معنی اس حدیث پاک کا یہ مطلب تو ہو نہیں سکتا کہ 3 مساجد کے علاوہ اور کسی بھی جگہ کی زیارت کی نیت سے سفر نہ کریں، یہ تو معنی ہو نہیں سکتا۔ البتہ دوسرا معنی پھر کیا ہوگا کہ ان 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی زیارت کی نیت سے سفر نہ کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ 3 مساجد کی زیارت کی نیت سے سفر جائز کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرۂ ارض کی تمام مساجد عظمت میں برابر ہیں سوائے ان 3 کے۔ ان 3 کی خاص فضیلت ہے جو بقیہ مساجد کی فضیلت نہیں۔ جیسی ہماری فیصل مسجد ہے، ویسی ہماری شاہی مسجد ہے، ویسی مرکز اہل سنت والجماعت کی چھوٹی سی مسجد ہے۔ جیسے وہ جگہ مقدس ہیں ویسے یہ جگہ مقدس ہے۔ تو مقدس اور محترم ہونے میں ساری مسجدیں برابر ہیں، لیکن وہ 3 مسجدیں افضل ہیں چونکہ ان کی فضیلت کی خاص دلیل موجود ہے کہ جو مکہ مسجد حرام وہاں نماز پڑھے گا تو 1 لاکھ کا اجر ملے گا، اور جو مسجد نبی میں پڑھے گا 50,000 کا ملے گا، جو مسجد اقصیٰ میں پڑھے گا 1,000 ملے گا۔ ان کی فضیلت اور عظمت موجود ہے۔ تو ہم نے کہا ان 3 مساجد کے سفر کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ یہ باقی مساجد سے اعلیٰ ہیں۔ اگر اس پر غور کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بطریق اولا اعلیٰ افضل ہونا چاہیے۔ کیوں؟ یہ 3 مساجد باقی مساجد سے اعلیٰ ہیں، تو نبی پاک کی قبر کی مٹی کے ذرے جو وجود عطر سے ملے ہیں وہ ان مساجد سے بھی اعلیٰ ہیں، کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں، کرسی سے بھی اعلیٰ ہیں اور عرش سے بھی اعلیٰ ہیں۔ تو یہ تو حدیث جواز بتا رہی، حدیث منع تھوڑی کر رہی ہے۔ دیکھ لیں ذرا، فَإِنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي اُسْتُثْنِيَ بِهَا الْمَسَاجِدُ الثَّلَاثَةُ مِنْ عُمُومِ الْمَسَاجِدِ أَوِ الْبُقَاءِ هُوَ فَضْلُهَا الْمُخْتَصُّ بِهَا وَهُوَ مَا الزِّيَادَةِ مَوْجُودٌ فِي الْبُقْعَةِ الشَّرِيفَةِ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل مطلقاً، فإن البقعة الشريفة والرحبة المنيفة التي ضم أعضاءه صلى الله عليه وسلم افضل مطلقاً حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي كما سر به فقهاؤنا رضي الله عنهم، ولما استثني المساجد لذلك الفضل الخاص فأولى ثم أولى أن يستثنى البقعة المباركة لذلك الفضل العام، وقد صرح بالمسألة كما ذكرنا بل بأبسط منها شيخ العلامة شمس العلماء العاملين مولانا رشید احمد گنگوہی قدس اللہ سرہ العزیز فی رسالتہ زبدۃ المناسک فی فضل زیارت المدینہ المنورہ وقد طبعت مرارا۔ یہ بات سمجھ آ گئی اب؟ یہاں اس پر دلیل نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو آپ کے وجود عطر سے ملے ہیں وہ کعبہ، کرسی، عرش سے اعلیٰ کیوں ہیں۔ علماء کو تو اشکال نہیں ہونا چاہیے، عوام کو بادی النظر میں، سرسی نظر میں پہلی مرتبہ ایک جھٹکا لگتا ہے کہ ان کا عام عقیدہ ہوتا ہے کہ عرش سب سے اعلیٰ ہے، اور عرش کے اعلیٰ ہونے کی وجہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے،
اور جب ہمارا عقیدہ ہے اللہ عرش پر نہیں، اللہ بولو اللہ ہر جگہ پر ہے، تو عرش کے اعلیٰ ہونے کی یہ وجہ تو ختم ہوگی۔ اب عرش کے اعلیٰ ہونے کی وجہ کیا ہوگی کہ تجلیات الہیہ ہیں، جہاں جس قدر تجلیات الہیہ ہوں گی اسی قدر وہ جگہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ جس قدر تجلیات الہیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر ہیں، اس قدر تجلیات الہیہ نہ کعبہ پر ہے، نہ کرسی پر ہے، نہ عرش پر ہے۔ اس لیے ہم نے پوری قبر نہیں کی، ہم نے کہا قبر مبارک کی مٹی کے ذرے جو وجود اطہر سے ملے ہوئے ہیں، تو جو تجلیات الہیہ وجود رسول پر پڑ رہی ہے وہی تجلیات ان ذروں پر بھی ہیں جو وجود اطہر سے ملے ہوئے ہیں، تو وہ ذرے عرش سے اعلیٰ ہے۔ تو جب ہم قبر کی زیارت کی نیت کریں گے اس میں وہ ذرات مٹی کی شامل ہوں گے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں دلالت النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ سفر افضل اور اعلیٰ ہے۔ میں آپ کو پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے یا کوئی بات قابل اشکال ہو تو آپ چٹ لکھ کے رکھ لیں، دے دیں، میں اگلی نشست میں آپ کی چٹ کا جواب دے دوں گا۔ الجھن لے کر یہاں سے نہیں جانا، بعد میں خسر پسر نہیں کرنا، بعد میں بات نہیں کرنی، تسلی اور تشفی کریں، اور جب تسلی ہو جائے تو پھر ان علوم کو اپنے پاس نہیں رکھنا، ان علوم کو آگے بیان کرنا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ یہ نہیں کہنا یہ درسگاہ کی باتیں ہیں عوام میں نہیں آنی چاہیے۔ بھئی درسگاہ میں پڑھتے ہی اس لیے ہے کہ عوام کو جا کر سمجھائیں۔ قرآن کریم کا جو آپ ترجمہ پڑھتے ہیں درسگاہ میں پڑھتے ہیں کسی اور جگہ پڑھتے ہیں؟ کیوں؟ عوام کو درس قرآن دیں، تو جب درس قرآن میں یہ مسئلے آئیں گے تو چھوڑ دیں گے؟ نہیں بھئی یہ درسگاہ کے ہیں، نہ آپ کو درسگاہ ملے گی نہ کبھی مسائل بیان کریں گے، یہ عوام کو سمجھانے والے مسئلے ہیں، لڑائی میں مت ڈالیں لیکن مسائل سمجھائیں۔ السؤال الثالث والرابع، تیسرا اور چوتھا سوال، هل للرجل ان يتوسل في دعواته بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوفات ام لا؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ذات کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا جائز ہے؟ چوتھا سوال، ایجوز التوسل عندکم بالسلف الصالحین من الانبیاء والصدیقین والشہداء واولیاء رب العالمین ام لا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ کرام، شہداء، اولیاء اور گزشتہ انبیاء، کیا ان کے توسل سے اللہ پاک سے مانگنا جائز ہے؟ الجواب، سوال دو ہیں، جواب دونوں کا ایک ہی ہے۔ خلاصہ سوال کا کیا ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء، صحابہ، شہداء اور اولیاء، کیا ان کے توسل کے ساتھ مانگنا جائز ہے کہ نہیں؟ فرق کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وسیلہ دینا اور وفات کے بعد ان کا وسیلہ دینا۔ باقی اولیاء وغیرہ کے ساتھ زندگی کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے بالسلف صالحین من الانبیاء، جو حضور پاک سے پہلے انبیاء ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں نا، تو ان کے توسل کے جواز کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی وفات کے بعد وسیلہ دے کر اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تو جس طرح اللہ کے نبی کا مسئلہ ہے اسی طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کا مسئلہ ہے۔ اچھا، صحابہ اب دنیا میں نہیں چلے گئے، اب اگر صحابی کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہوگا تو زندگی میں یا وفات کے بعد؟ بولو، وفات کے بعد۔ اور جب شہید کے وسیلہ دے کر مانگنے کا مسئلہ ہوگا تو شہید کب ہوتا ہے؟ جب دنیا میں زندہ ہو یا وفات پا جائے؟ تو مسئلہ تو ان کے بعد الوفات کا ہے۔ ایک عام اولیاء بچتے ہیں، ان کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں کہ زندگی میں وفات کے بعد گزشتہ انبیاء، ہمارے نبی پاک، صحابہ کرام اور شہداء، آج اگر ان کے وسیلے کا کوئی قائل ہے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو ان کی وفات کے بعد ہے یا ان کی زندگی میں؟ وفات کے بعد۔ ایک اولیاء اس دور میں بچتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ان کا توسل دیں یا وفات کے بعد ان کا توسل دیں؟ اب جواب سن لیں۔ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام، شہداء اور اولیاء، دیکھ لیں، عندنا وعند مشائخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالانبیاء والصالحین من الاولیاء والشہداء والصدیقین فی حیاتہم وبعد وفاتہم
بأن يقول في دعائه اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضي حاجتي إلى غير ذلك كما صرح به شيخنا ومولانا الشاہ محمد اسحاق الدہلوی ثم المہاجر المکی ثم بینوا فی فتاواہ شیخنا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی وفی هذا الزمان شائعۃ مستفیضۃ بأید الناس وهذه المسألة مذکورۃ علی صفحۃ 93 من المجلد الاول منها فلیراجع الیہا من شاء۔ فرماتے ہمارے ہاں ان کی زندگی میں بھی ان کے توسل سے مانگنا جائز ہے، اور ہمارے ہاں ان کی وفات کے بعد بھی ان کے توسل سے مانگنا جائز ہے۔ یہاں توسل کے مسئلے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی، صرف اپنا عقیدہ پیش کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے دلائل نہیں مانگے تھے، صرف عقائد مانگے تھے کہ اس مسئلے پر تمہارا عقیدہ کیا ہے، بس۔ جب ان کا وہی عقیدہ تھا جو ان کا تھا، بات ختم ہوگی۔ اگر یہ ان والا نہ ہوتا دلائل مانگتے، عقیدہ ایک ہو گیا، دلیل مانگنے کی حاجت نہیں ہوئی۔ لیکن آپ ایک دلیل ذہن نشین فرما لیں، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تھے تو جو شخص بھی خود کو مسلمان کہتا ہے وہ حضور پاک کے وسیلے سے دعا کا قائل ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہوئی تو دعا مانگی۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے کہ یا اللہ، پہلے ہم آپ کے نبی کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے تھے، اب ہم آپ کے نبی کے چچا حضرت عباس کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے ہیں، بارش برسا دے۔ دعا مانگی، بارش برسی، مدینہ منورہ میں بارش ہی بارش ہوگی۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب حضور پاک اس دنیا میں نہیں ہیں، اب ان کے وسیلے سے دعا نہ کریں، کیونکہ حضرت عمر نے ان کے وسیلے سے نہیں بلکہ چچا عباس کے وسیلے سے دعا کی ہے۔ اگر وفات النبی کے بعد بھی پیغمبر کے وسیلے سے دعا جائز ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کے وسیلے سے دعا کرتے۔ یہ ان کی دلیل کا خلاصہ ہے۔ پہلے آپ دلیل سمجھ لیں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد بھی اور پیغمبر کے صحابی کی وفات کے بعد بھی اور ولی کی وفات کے بعد بھی ان کے وسیلے سے دعا منع کیوں جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا گزشتہ انبیاء جو بھی ہیں، نبی کے وسیلے سے، نبی کا وسیلہ دے کر ہم اللہ سے دعا مانگنے کے قائل ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسان ہیں یا انسان ہیں اور نبی ہیں؟ بولو۔ نبی کے توسل سے جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو نبی کو صرف انسان سمجھ کر یا انسان اور نبی سمجھ کر؟ انسان اور نبی سمجھ کر۔ تو جب پیغمبر اس دنیا میں ہو تو بھی نبی ہوتا ہے، اور جب وفات پا جائے پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ تو جو توسل کی وجہ نبوت تھی وہ جس طرح ان کی حیات میں ہے اسی طرح حیات کے بعد وفات کے بعد بھی ہے۔ یا تو اس دنیا میں ہوتے تو نبوت ہوتی، وفات ہوتی تو نبوت ختم ہو جاتی۔ اب کہنا ٹھیک ہے کہ نبی سے، جب نبی اس دنیا میں زندہ ہو توسل دے کر اللہ سے دعا مانگو، اور جب وفات پا جائیں چونکہ نبی نہیں رہے لہذا ان کے توسل سے دعا بھی نہ مانگے۔ تو جب اب بھی نبی ہیں اور وفات کے بعد بھی نبی ہیں تو ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کی جو وجہ ان کی حیات میں تھی وہ وجہ وفات کے بعد بھی موجود ہے، لہذا انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بھئی آ گئی ہے سمجھ؟ دوسری سمجھو۔ ادھر تو نہیں ہے، اچھا۔ دوسری وجہ، دوسرا آپ سمجھیں۔ اب انبیاء کے بعد کون ہیں؟ صحابہ، شہداء، اولیاء۔ ان سب کا مفہوم ایک ہی ہے، اولیاء۔ صحابی ہو، شہید ہو یا عام نیک ہو، اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اولیاء۔ سوال یہ ہے، ہم جو ولی کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کیوں؟ نمبر 1 وہ انسان ہے، نمبر 2 وہ مومن ہے، نمبر 3 وہ متقی ہے۔ یہی 3 وجہ ہے نا۔ نمبر 1
انسان، نمبر 2 مومن، نمبر 3 توجہ سے بات سمجھیں. چھوٹا سا دروازہ کھلتا ہے تم دیکھنا شروع کرتے ہو، میں کہتا ہوں تمہیں دلیل سمجھ نہیں آنی. نمبر 1 انسان، نمبر 2 مومن، نمبر 3 نیک صالح متقی. جب تک یہ زندہ ہیں ہمیں یقین ہے جیسے اب انسان ہیں ایسے موت تک انسان رہیں گے، پورا یقین ہے. لیکن اب مومن ہے تو موت تک مومن رہیں گے، یہ یقین ہے؟ بولو. ابھی نیک ہیں تو موت تک نیک رہیں گے، یقین ہے؟ اور جو ایمان اور تقوی پر وفات پا گیا اس کے بارے میں تو یقین ہے نا، اب یہ قیامت تک مومن رہے گا، اب یہ قیامت تک متقی رہے گا. تو سوال یہ ہے کہ جو انسان ہے، مومن ہے اور متقی ہے، اور اس کے ایمان اور تقوی پر مرنے کا یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل ایمان ختم ہو جائے اور تقوی ختم ہو جائے، اس کے وسیلے سے آپ دعا مانگنے کے قائل ہیں. اور جب موت کے بعد اس کے انسان، مومن اور متقی ہونے کا اتنا یقین ہے، اب یہ ہمیشہ انسان بھی رہے گا، مومن بھی رہے گا، متقی بھی رہے گا، تو اس کے توسل سے دعا مانگنا بطریق اولا جائز ہونا چاہیے. بات سمجھ آ گئی؟ بطریق اولا جائز ہونا چاہیے. زندگی میں تو شک ہے کہ شاید کل کو مومن نہ رہے، زندگی میں شک ہے شاید کل کو متقی نہ رہے، لیکن موت کے بعد تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب شاید متقی نہ رہے اور شاید مومن نہ رہے. تو جو وجہ حیات میں ہے وہ وجہ وفات کے بعد ایک بطریق اولا موجود ہے، تو لہٰذا بطریق اولا ہمیں ان کے توسل کا قائل بھی ہونا چاہیے. السوال الخامس، ما قولکم فی حیات النبی علیہ الصلاۃ والسلام فی قبرہ الشریف ذالک امر مخصوص بہ ام مثل سائر المؤمنین رحمۃ اللہ علیہم حیاتہ برزخیۃ. تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور کیا یہ جو حیات ہے ان کے ساتھ مخصوص ہے یا تمام مومنین کی طرح زندہ ہیں، اور کیا حیات برزخی ہے؟ 3 باتیں پوچھی ہیں. نمبر 1 کیا آپ زندہ ہیں؟ نمبر 2 کیا عام مومنین کی طرح ہیں یا ان کی حیات مخصوص ہے؟ نمبر 3 کیا حیات برزخی ہے؟ جواب سمجھیں. عندنا و عند مشائخنا حضرت الرسالۃ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ الشریف و حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیویۃ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیاوی ہے، آپ کی حیات دنیاوی ہے. دنیاوی حیات کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دنیا والا بدن زندہ ہے. دنیاوی حیات کا معنی یہ ہے کہ آپ کا دنیا والا جسم زندہ ہے. اب جو لوگ اس حیات کا انکار کرتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو آپ ان کی قبر والی حیات کو حیات دنیاویہ کہتے ہو، جب کہ حضور پاک دنیا میں ہے ہی نہیں. تو جب دنیا میں نہیں ہے تو دنیاوی حیات کیسی ہوگی؟ دنیا میں ہوں گے تو دنیاوی حیات ہوگی نا. ہیں قبر میں اور حیات دنیاوی ہے، ہیں برزخ میں اور حیات دنیاوی ہے. اب حیات دنیاویہ کا ایک معنی کہ دنیا میں زندہ، حیات دنیاویہ کے دوسرا معنی کہ دنیا والا جسم زندہ. تو جب حیات دنیاویہ ہم کہتے ہیں تو حیات دنیاویہ کا معنی وہ معتبر ہوگا جو ہم بیان کرتے ہیں. مخالف کہتے ہیں نہیں، حیات کو دنیاویہ تم کہتے ہو لیکن معنی وہ ہوگا جو ہم کہتے ہیں. بھئی جو حیات دنیاویہ مانتا ہے تو معنی اسی کا معتبر ہوگا نا، معنی آپ کا کیسے معتبر ہوگا؟ تو حیات دنیاویہ ہم کہتے ہیں اور حیات دنیاویہ کا معنی مخالف وہ کرتا ہے کہ جو ہماری مراد نہیں. اسے کہتے ہیں توجیہ القائل بما لا یرضی بہ القائل. کسی متکلم کے معنی کی مراد وہ بیان کرو جس مراد کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دنیاویہ کا معنی کہ ان کا دنیا والا جسم زندہ ہے. من غیر تکلیف، ایک دنیا میں شریعت کے امور 2 قسم کے ہیں.
ایک ہوتا ہے امر تکلیفی، ایک ہوتا ہے امر تلذذی۔ امر تکلیفی کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر عذاب ہو۔ امر تلذذی ہوتا ہے جس کے کرنے پر مزہ ہو اور نہ کرنے پر مزہ نہ ہو۔ رمضان میں بوقت افطار پانی اور چیز کھانے کی موجود ہو تو کھانے اور پینے پر ثواب ملتا ہے۔ پانی اور کھانے پینے کی چیز موجود ہو اور بلا وجہ آدمی نہ کھائے تو نہ کھانے پر عذاب ہوتا ہے، گناہ ہو رہا ہے۔ اور اگر تراویح کے بعد اعلان کر دیں جی تراویح کے بعد فریشمنٹ ہوگی، کولڈ ڈرنک ہوگا، تراویح کے بعد آئس کریم ملے گی، اب آئس کریم کھائیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کھائیں گے تو عذاب ملے گا؟ نہ، کھائیں گے تو مزہ آئے گا اور نہیں کھائیں گے تو آئس کریم والا مزہ نہیں آئے گا۔ اب بوقت افطار کھانا اور پینا یہ امر تکلیفی ہے، اور بعد تراویح کھانا اور پینا یہ امر تلذذی ہے۔ فرمایا من غیر تکلیف، نبی کی حیات دنیاوی ہوتی ہے، دنیا والا جسم زندہ ہوتا ہے، لیکن حیات تکلیفی نہیں ہوتی، بلکہ حیات یہ من غیر تکلیف، وہاں وہ مکلف نہیں ہوتے کہ نماز پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، روزہ رکھنا فرض ہے، نہ، وہاں تکلیفی حیات نہیں ہے، یعنی مکلف نہیں ہے احکام کے کہ یہ دنیا والے احکام آپ نے وہاں بھی بجا لانے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ جب یہ بات کہہ دی نا، اب دیکھو مسئلہ حل ہو گیا۔ جب آپ کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو مخالف کہتے ہیں کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ عبادت کریں موت تک۔ تو قرآن نے کہا نماز پڑھیں موت تک، حدیث کہتی ہے نماز پڑھتے ہیں موت کے بعد بھی، تو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی۔ ہم کہتے ہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ میں جو عبادت اور نماز ہے یہ امر تکلیفی ہے، اور الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، یہ جو فی قبورہم یصلون حدیث میں ہے یہ امر تکلیفی نہیں ہے بلکہ امر تلذذی ہے۔ تو نماز تکلیفی پر پابندی ہے، آپ نے موت تک پڑھنی ہے، اور نماز تلذذی کے موت کے بعد بھی اجازت ہے کہ آپ قبر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں مثال دینے کے لیے بات سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں نماز اور روزہ اور عبادات یہ دنیا میں ہیں، جنت میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہے عالم ارواح، ایک ہے عالم دنیا، ایک ہے عالم برزخ، اور ایک ہے عالم آخرت۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ کام کی جگہ دنیا ہے اور انعام کی جگہ آخرت جنت ہے۔ اب جنت میں انعام ملے گا، وہاں عبادات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم سے ثابت ہے کہ جنتی جنت میں جائیں گے تو تحیتم فیہا سلام، ایک دوسرے کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ نیکیوں کا معنی جنت میں اس کی وجہ سے پھل ملتے ہیں۔ اب تو جنت میں چلے گئے ہیں نا، اب وہاں السلام علیکم جو کہیں گے اس پر نیکیاں ملے گی۔ یہ تکلیفی امر ختم ہو گیا۔ الحمدللہ قرآن کریم میں وہاں کہیں گے، یہ الحمدللہ کہیں گے۔ یہ جو الحمدللہ وہاں کہنا ہوگا عبادت کے لیے نہیں، مزے کے لیے۔ جیسے دنیا میں پھل کھائیں تو مزہ آتا ہے نا، اور مزے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، تو وہاں جس طرح پھل کھانے میں مزہ آئے گا نا، الحمدللہ کہنے پر بھی مزہ آئے گا، اور وہ الحمدللہ کہنے کا مزہ ہو سکتا ہے پھل کے کھانے سے بھی زیادہ ہو جائے۔ تو دنیا میں الحمدللہ کہنا یہ امر تکلیفی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ نہیں شکر کریں گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، شکر کریں گے۔ اور وہاں جو الحمدللہ کہنا ہے یہ امر تکلیفی نہیں ہوگا بلکہ امر تلذذی ہوگا، الحمدللہ کہنے پر بھی مزہ آئے گا۔ تو جس طرح جنت میں جانے کے بعد کچھ عبادات امتی کرتا ہے اور تمہیں اشکال نہیں ہے، اور قبر میں کچھ عبادات نبی اضافی کر لیں اس پر تمہیں اشکالات کیوں ہے؟ جس طرح امتی کی بعض عبادات جنت میں ہوں گی
لیکن یہ عبادات امر تلذذی کے قبیل سے ہوں گی۔ اسی طرح پیغمبر پاک کی جو بعض عبادات قبر میں ہیں تو یہ امر تلذذی کے قبیل سے ہیں، یہ امر تکلیفی کے قبیل سے نہیں ہے۔ وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ صلوات اللہ علیہم وَالشُّہَدَاء لا برزخیۃ، اور یہ حیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، دنیاوی حیات، دنیا والا جسم زندہ رہتا ہے، اور تمام انبیاء کے ساتھ ہے اور شہداء کے ساتھ ہے۔ لا برزخیۃ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نبی اور شہید کا جسم، اس کی حیات دنیاوی ہوتی ہے، نبی کا جسم بھی محفوظ ہوتا ہے اور شہید کا جسم بھی محفوظ ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں لیکن کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کا جسم ہوتا ہے اور محفوظ نہیں ہوتا۔ حضرت بہت عجیب توجیہ فرمائی ہے، فرمایا جس طرح انبیاء کے بارے میں ہے نا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین اور مٹی پر حرام کیا ہے وہ نبی کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ بات سمجھنا، نبی کے جسم کو کون، اور اگر مٹی نہ ہو کوئی اور چیز ہو اور اس سے پیغمبر کے وجود کو ختم کریں تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ اب بات سمجھ آئی؟ بھئی پیغمبر اس دنیا میں ہو الیاذ باللہ تو کتنے لوگ ایسے جن نبی انبیاء کے جسم کے ٹکڑے کیے، وفات کے بعد نبی کا جسم سالم رہتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ وفات کے بعد نبی کا جسم لے تو جس طرح دنیا میں تھا وفات کے بعد ٹکڑے شروع کر دے تو کوئی جی حدیث میں تو ہے سالم رہتا ہے، سالم تو نہیں رہا۔ سالم ہونے کا معنی کیا ہے؟ جس میں بندے کے عمل کا کوئی دخل نہ ہو، پیغمبر کا وجود مٹی کے حوالے کر دے تو مٹی اس کو کچھ نہیں کہتی، لیکن مٹی کو چھوڑے خود بندہ اس میں دخل شروع کر دے تو یہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کے خلاف نہیں ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بہت بڑا حل ہو جائے گا۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یا ان کے ساتھیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو میت تھی مصر میں، ان کو وہاں سے منتقل کیے لے گئے شام میں اپنے علاقے میں، تو ان کا وجود اتھر جو تھا کہتے ہیں ان کی ہڈیاں لے کر گئے تھے، جسم سالم نہیں تھا۔ تو جب نبی کا جسم سالم ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا جسم سالم کیوں نہیں تھا؟ میں نے کہا ایک بات یہ سمجھو، یہ اسرائیلیات میں سے ہیں جس کی تصدیق ضروری ہو سکتا ہے روایتی ٹھیک نہ ہو۔ یہ تو تب اشکال ہو کہ جب روایت ٹھیک ہو نا۔ نمبر دو، اگر روایت ٹھیک بھی ہو تو یوسف علیہ السلام کے جسد اطہر کو اگر ختم کیا ہے تو کیا مٹی تھی یا کوئی اور دھات تھی؟ حکیم الامت تھانوی کا جواب میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مٹی نہ ہو اور کسی اور دھات سے پیغمبر کے وجود پہ اثر پڑ جائے تو یہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نبی کا جسم محفوظ ہوتا ہے، شہید کا بھی ہوتا ہے۔ ہم کبھی دیکھتے ہیں اور شہید ہوتا ہے جسم محفوظ نہیں ہوتا۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نے شہید سمجھا لیکن در حقیقت وہ شہید نہ ہو۔ کیوں؟ شہادت کے لیے قتل ہونا اور اخلاص بھی شرط تھا۔ ممکن ہے وہ اخلاص کی نعمت سے محروم ہو، ظاہری شہادت ملے گی، حقیقی شہادت نہ ملی ہو تو وجہ یہ ہوگی، لیکن نبی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں نہ ہو سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حیات جو دنیا والے جسم پر محسوس ہوتی ہے یہ حیات خاص ہے حضور پاک کے ساتھ، تمام انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ۔ لا برزخیۃ، پیغمبر کی حیات دنیاوی ہے۔ لا برزخیۃ میں برزخیۃ موصوف ہے، کما ہی حاصلۃ لسائر المومنین، یہ صفت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیغمبر کی حیات، ناصر مجھے دیکھو، مجھے دیکھو، میں کہوں گا تو مجھے دیکھو، یہ بالکل میرے سامنے بیٹھ کر بھی دروازہ بجتا ہے تو دیکھتے ہیں، تو عام بندہ تو ضرور دیکھے گا نا۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کا بہت زیادہ خیال کیا کریں، دروازہ کھٹک جائے، کوئی بندہ آ جائے، کوئی بندہ چلا جائے، آپ سبق پڑھتے رہیں۔ یہ اب میری اب بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں جب علماء یہاں پر آتے ہیں میں سعادت سے کہتا ہوں کہ ان کو علوم دو عالم سمجھ کر، ان کی تربیت کرو اعدادیہ کے بچے سمجھ کر، پھر یہ تربیت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔
اگر میں اس غلط فہمی کے مبتلا ہو گیا نا بھی علماء تشریف لائے ہیں، ان کو کیا سمجھانا، ان کو کیا اٹھانا، ان کو کیا کہنا، تربیت نہیں ہوگی۔ علمی گفتگو ہم یوں کریں گے جیسے علماء بیٹھے ہیں۔ میں عوام میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ دیکھیں عبارت میں پڑھ رہا ہوں، عوام میں عبارت نہیں پڑھتا، خلاصہ سمجھاتا ہوں، آپ کے سامنے عبارت پڑھ کے لفظ حل کر رہا ہوں۔ لیکن جب تربیت کریں گے تو ایسے جیسے ادادیہ کے بچے ہیں، اولا کے بچے ہیں۔ ادادی میں بعض پوری داڑھی والے بچے بھی تو ہوتے ہی ہیں نا، ننھی منی داڑھی والے بعض ہوتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، دیکھو میں ان کو کہہ رہا ہوں، 24 گھنٹے میرے پاس ہے، میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، ان کا میں نام لے کر کہتا ہوں، آپ کو بغیر نام نہیں کہتا ہوں۔ ان سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، عام سے کم ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ فرماتے کہ ہم خانقاہ مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمہ اللہ کے ہاں ہندوستان میں تھے۔ حضرت کا معمول تھا تہجد کو اٹھتے، تلاوت کرتے، اشراق تک ذکر فرماتے، اشراق کے بعد 10-11 بجے تک ذکر فرماتے رہتے۔ حضرت فرماتے ہم چونکہ اصلاح کے لیے ٹھہرتے تھے، حضرت بھی ناشتہ نہیں کرتے، ہم بھی نہیں کرتے تھے، شیخ کے ناشتے کے انتظار کرتے، جب شیخ ناشتہ کرتا ہم تب کرتے، مشقت اٹھاتے، اور ہمیں ڈانٹ بھی بہت ملتی تھی، ڈانٹ بھی بہت سنتے تھے۔ باہر سے بہت سارے لوگ آتے تھے، آئے مرغ کھائے چلے گئے، دسترخوان سجا چلے گئے، ملے پھل کھائے چلے گئے۔ تو میں نے ایک دن حضرت سے عرض کیا کہ حضرت باہر کے آنے والوں کو آپ بہت کھلاتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ ڈانٹ کھلاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دیسی مرغ کھلاؤں اور پھر یہاں سے فارغ کر دوں؟ اس پہ خوش ہو؟ کہا پھر مجھے بات سمجھے۔ میں نے کہا تھا میں دال کھلائیں، ڈانٹ کھلائیں، لیکن یہاں سے نہ بھیجیں۔ فرماتے ہیں باہر والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ تو اچھا کھانا نہیں کھلاؤں گے تو دوبارہ کیسے آئیں گے؟ ان کا تو اکرام میں اس لیے کرتا ہوں، اور آپ اپنی اصلاح کے لیے میرے پاس ٹھہرے ہو، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو تمہیں بریانی اچھا کھانا کھلا کے یہاں سے نکال دوں؟ پھر خوش ہو تم؟ یہ میں اس لیے کہتا ہوں یہاں رہنے والوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، ان نے یہاں رہنا ہے، اور وہ ڈانٹ نہ سننا چاہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں بھی آپ بھی مہمان کو دسترخوان پہ کھانا کھائیں اور گاڑی پر بیٹھے شام گھر چلے جائیں۔ نہیں جی ہم نے ادھر رہنا ہے، ادھر تو پھر آپ کو ڈانٹ ملنی ہے۔ اور یہ جو سال 2 سال سہ جائے نا اور پھر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، زندگی بھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے واقعتاً مجھے ڈانٹا ہے۔ میں سنا رہا تھا، رات ساتھی بیٹھے تھے میرے پاس، تو میں نے کہا تھا مجھے خاتون کا میسج آیا، میں نے میسج پڑھ کے سنایا۔ اس نے کہا جی میں خاتون ہوں، میں شادی شدہ ہوں، شوہر کے باوجود کسی کے عشق میں مبتلا ہوں، مجھ سے بیعت تھی، مجھے بتایا، میں نسخہ بھی دیتا، ڈانٹتا بھی، پیار بھی کرتا، ڈانٹتا بھی۔ میں نے رات میں نے کہا میسج پڑھو۔ اس نے کہا شیخ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، میں نے آج روزہ بھی رکھا ہے، مغرب پڑھ کے آپ کی یاد آئی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کبھی میں اسے 1 منٹ برداشت نہیں کرتی تھی بات نہ ہو، اب اللہ کا شکر ہے میرا بات کرنے کو دل نہیں کرتا، اور میرے دل میں شوہر کی محبت آ گئی آپ کے صدقے، میں آپ کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں۔ اس نے کہا شروع میں آپ ڈانٹتے تھے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی، کیا مجھے ڈانٹتے ہیں سمجھاتے کام ہیں، میں اپنا مرض بتاتی ہوں تو مجھے ڈانٹتے ہو، کیسے شیخ ہو؟ اب مجھے احساس ہوا کہ آپ کی ڈانٹ کا فائدہ کیا ہوا، میرے دل سے عشق ختم ہو گیا ہے، اب میرے دل میں میرے شوہر کی محبت آ گئی ہے، اللہ آپ کو شاد اور آباد رکھے۔ یہ جب آدمی شوق سے ڈانٹ سنتا ہے نا اس کے نتائج نکلتے، اور جب شوق سے ڈانٹ نہیں سنتا پھر اس کے نتائج دیکھیں آپ ادھر بیٹھو کھانا کھاؤ یوں کرو، رات میں نے کہا نا صبح پھر گئے پھر اسی طرح بیٹھے ہوئے، زور کو آپ نے پھر اسی طرح بیٹھ رہے ہیں، میں نے پھر آ جانا ہے، یار آگے ہو جاؤ، ادھر دیکھو کیسے کھانا کھاتے ہو، نہ آپ نے بدلنا ہے نہ میں نے بدلنا ہے، آپ بھی پکے رہو ہم بھی پکے رہیں جی، شوق نہ ڈانٹ کھاتے ہیں، آپ شوق سے ڈانٹ کھاتے ہیں، میں بھی بڑے شوق سے ڈانٹتا ہوں۔ اپنے شوق کو تازہ رکھے، اللہ آپ کے شوق کو بھی سلامت رکھے، ہمارے ذوق کو بھی یہ بات رکھے۔ بہرحال یہ تو اصل میں تعلق ایسا ہے، دیکھو ہم نے 3 دن کا اجتماع اس لیے رکھا ہے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو مسائل کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو محسوس ہوگا، ابھی تو دوسرا دن ہے، آپ کو نفع کتنا ہوا ہے، اور ترتیب سے آپ چلتے رہیں گے نا، وقت پہ 11:30 بجے کھانا کھاؤ سو جاؤ، اس کے بعد آپ سبق ہم نے ایک اٹھانا شروع کرنا ہے، وقت پہ اٹھو، وقت پہ آؤ، وقت پہ 3 دن نظم کے ساتھ گزار لو، آہستہ آہستہ نظم آپ کا مزاج بن جائے گا۔ چلیں توجہ رکھنا، دنیویت من غیر تکلیف وہی مختصۃ بہ صلی اللہ علیہ وسلم لا برزخیت، یہ برزخیت موصوف ہے، کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین بل لجمیع الناس، یہ صفت ہے، مطلب آپ کی حیات دنیاوی ہے، معنی دنیا والا جسم، برزخی نہیں ہے،
یہ ترجمہ نہیں کرنا، ایسی برزخی نہیں ہے جو عام مومنین کو حاصل ہے۔ تو یہاں برزخی کی نفی ہے یا ایسی برزخی کی نفی ہے؟ برزخی یا موصوف ہے، کما ہی حاصلت صفت ہے۔ حضور کی حیات برزخی کی تو ہے، لیکن ایسی برزخی نہیں ہے جیسی عوام کی ہے، جیسی عام ایمان والوں کی ہے۔ برزخی یا موصوف ہے، کما ہی حاصلت صفت ہے۔ موصوف صفت کے ساتھ مل کر مقید ہوتا ہے، اور جب مطلق کی نفی کریں تو مقید کی نفی ہو جاتی ہے، اور جب مقید کی نفی کریں تو پھر مطلق کی نفی نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا کہ بھئی یہ مدرسہ ہے، اس مثال کے طور پہ بھئی مدرسے کو مرکز میں ہفتے کے دن تمام طلباء کی چھٹیاں ہوں گی، حفظ، کتب، تخصص سب آگے بولو، درجہ حفظ مقید ہے نا، درجہ کتب مقید ہے، درجہ تخصص اور تمام درجات۔ جب مطلق کی چھٹی تو سب کی ہو گئی، ہم کہتے ہیں بھی ہفتہ سے صرف درجہ تخصص کی چھٹی ہوگی۔ اب درجہ کتب والا جا رہا ہو، کیوں جا رہا ہے؟ استاد جی آپ نے چھٹی نہیں کہا تھا۔ ہم نے کہا ہم نے چھٹی کس کی کی تھی؟ درجہ تخصص کی۔ یہ خاص مقید ہو گیا نا، تو مقید کی نفی سے مطلق کی نفی نہیں ہوتی، اور مطلق کی نفی سے مقید کی نفی ہوتی ہے۔ تو لا برزخیۃ کما ہی حاصلہ، اب یہاں مطلق برزخی کی نفی نہیں ہے کہ آپ کی حیات برزخی نہیں ہے، مقید کی نفی ہے کہ آپ کی حیات برزخی وہ نہیں ہے کہ جو عام مومن کی ہوتی ہے، بلکہ برزخی ہے اور خاص ہے۔ تو یہ برزخیۃن کی نفی ہے یا برزخیۃن کما کی نفی ہے؟ بولو، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ المحنت کے منکرین وہ اس جملے کو لے کر بہت کھپ ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارا عقیدہ تو المحنت والا بھی نہیں ہے، تمہارا عقیدہ تو المحنت والا نہیں ہے، تم تو کہتے ہو حیات برزخی ہے۔ اور مولانا سہارنپوری فرماتے ہیں دنیویۃ لا برزخیۃ، دنیویۃ لا برزخیۃ، دنیویۃ لا برزخیۃ، پوری صرف صغیر پڑھ رہے ہیں، دنیویۃ لا برزخیۃ۔ تمہارا عقیدہ تو محنت والا بھی نہیں ہے۔ ہم المحنت پہ زور کیوں دے رہے ہیں؟ چونکہ المحنت آپ نے دیکھی نہیں ہے، المحنت پڑھی نہیں ہے، المحنت سمجھی نہیں ہے۔ آپ کو شک پڑتا ہے یار ہمارے استاذ کی جھوٹ تو نہیں بولتے رہے، دیکھو یار وہ کہتا ہے کھولو المحنت میں لکھا ہوا ہے دنیویۃ لا برزخیۃ۔ اب آپ نے پڑھ لیا نا، اب آپ کہیں گے بالکل لکھا ہوا ہے، لیکن برزخیۃ کے آگے کچھ اور بھی لکھا، ذرا وہ بھی پڑھو۔ دنیویۃ لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ، یہاں مطلق برزخیہ کی نفی نہیں ہے، بلکہ برزخیہ کما ہی حاصلۃ کی نفی ہے۔ اب بات سمجھو، جو نبی پاک کو قبر میں حیات حاصل ہے اس کے 5 نام ہیں۔ نمبر 1 حیات دنیویہ، اس کا معنی دنیا والا جسم زندہ ہے۔ نمبر 2 حیات جسمانیہ، اس کا معنی ہے دنیا والا جسم زندہ ہے، جسمانی حیات ہے۔ نمبر 3 حیات روحانیہ، اس کا معنی اصل روح ہے اور روح کے تابع جسم ہے، اصلاً حیات روح کو ہے اور طبعاً اور ضمناً حیات جسم کو ہے۔ نمبر 4 حیات حسیہ، وہ حیات ایسی ہے کہ نبی پاک خود بھی محسوس کرتے ہیں کہ میں زندہ ہوں۔ نمبر 5 حیات برزخیہ، وہ حیات عالم برزخ میں ہے، عالم دنیا میں نہیں ہے۔ تو حیات کے نام کتنے؟ نمبر 1 حیات دنیویہ، دنیا والا بدن، حیات جسمانیہ، دنیا والا جسم، حیات حسیہ، حیات کو نبی محسوس بھی کرتے ہیں، حیات روحانیہ، اصلاً حیات روح کی ہے، طبعاً جسم کی ہے۔ نمبر 5 حیات برزخیہ، یعنی عالم برزخ میں زندہ ہیں۔ تو دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی ہے۔ تو دنیاوی کا معنی برزخی کے خلاف ہے، برزخی کا معنی دنیا کے خلاف ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ ایک دھوکہ کیا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ حیات دنیاوی کے قائل ہیں اور ہم حیات برزخی کے قائل ہیں، بس اتنا سا فرق ہے۔ اتنا سا فرق نہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟
ہم حیات دنیاوی کے بھی قائل ہیں، حیات برزخی کے بھی قائل ہیں۔ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہم برزخی کے قائل ہیں اور دنیاوی کے قائل ہیں۔ دیکھو جب برزخ میں زندہ ہے تو برزخی ہوئے نا، پھر دنیاوی کا مطلب کیا ہوا؟ تو دیکھو یار، ہم تو قرآن والی بات کرتے ہیں، ہمارے اوپر الزام ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمارے اپنے حضرات ہمیں غلط کہہ کر ان کو سچا کہنا شروع کر دیتے، اور ہمارے اپنے حضرات کہتے ہیں اور یہ اختلاف تو صحابہ کے دور سے آ رہا ہے، یہ تو اختلافی مسئلہ ہے، نزاعی مسئلہ ہے۔ یہ نزاعی مسئلہ نہیں ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں، کیا استشفاء نبی نہیں، استشفاء عام مردے سے، کیا عام میت کی قبر پر جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو؟ عام میت سے حضرت فرماتے ہیں کہ عام اموات کا سماع عہد صحابہ سے اختلافی ہے۔ جو اموات کے سماع کے قائل ہیں وہ اموات سے دعا کی درخواست کے بھی قائل ہیں، جو اموات کے سماع کے قائل نہیں ہیں وہ ان سے دعا کی درخواست کے قائل بھی نہیں، سوائے انبیاء کے کہ ان کی سماع اتفاقی ہے۔ عام اموات کی سماع اختلافی ہے، سوائے انبیاء کے ان کی سماعت، تو عام انبیاء کی سماع اختلافی کیسے ہو گیا؟ انبیاء کی حیات اختلافی کیسی ہو گئی؟ نبی کی حیات اختلافی نہیں ہے۔ کتنے نام ہو گئے ہیں؟ آگے دیکھو، کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین بل لجمیع الناس۔ عام حیات برزخی تو مومن کیا عام آدمی کو بھی حاصل ہے۔ یہ نبی کی کیا خصوصیت ہے؟ شہید کی کیا خصوصیت ہے؟ نبی اور شہید کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے دنیا والے جسم کو ایسی حیات ہوتی ہے، اس حیات پہ آثار محسوس ہوتے ہیں، ورنہ عام حیات تو ہر بندے کو حاصل ہے، اس کا تو انکار ہی ہم نہیں کرتے۔ یہ بات سمجھ آ رہی؟ اب آپ ذرا مجھے دیکھو، یہ آپ بال دیکھ رہے ہیں، یہ زندہ ہے، لیکن اتنا زندہ ہے کہ بڑھتا ہے، اتنا زندہ نہیں ہے کہ اس کو ہوا لگے تو تکلیف ہو، مٹی لگے تو تکلیف ہو، کاٹیں تو تکلیف ہو۔ میرا رخسار زندہ ہے، یہ اتنا زندہ نہیں ہے کہ ہوا لگے تو بھی درد ہو، مٹی لگے تو بھی درد ہو، لیکن اتنا زندہ ہے کہ کٹے تو درد ہوتا ہے۔ میری آنکھ کی پتلی بھی زندہ ہے، لیکن اتنی زندہ نہیں ہے کہ ہوا لگے تو درد ہو، ہاں اتنی زندہ ہے کہ مٹی پڑے تو درد ہوتی ہے۔ دماغ بھی زندہ ہے، اور یہ اتنا زندہ ہے کہ ہوا لگے پھر بھی درد ہوتی ہے۔ یہ بال زندہ ہیں، کٹے تو تکلیف نہیں، مٹی لگے تو تکلیف نہیں، اور ہوا لگے تو تکلیف نہیں۔ رخسار کٹے تو تکلیف ہے، مٹی لگے تو تکلیف نہیں، اور ہوا لگے تو تکلیف نہیں۔ اور یہ آنکھ کی پتلی، مٹی کٹے تو تکلیف، مٹی گرے تو تکلیف، اور اگر ہوا لگے تو تکلیف نہیں۔ اور دماغ کٹے تکلیف، مٹی لگے تو تکلیف، اور ہوا لگے۔ اب اس کا معنی حیات ہے، لیکن حیات میں فرق ہے۔ عام انسان کا کافر ہو، اس کی حیات ایسے جیسے بال کی حیات ہے، مومن کی حیات ایسے جیسے رخسار کی حیات ہے، شہید کی حیات ایسے جیسے آنکھ کی پتلی کی حیات ہے، اور نبی کی حیات ایسے جیسے دماغ کی حیات۔ اب دیکھو حیات کے درجات ہو گئے نا، لیکن حیات تو سب کو ہے۔ یہ فرمایا لا برزخیۃ کما ہی حاصلۃ لسائر المؤمنین، حیات ہے لیکن ایسے نہیں ہے جیسے مومن یا عام بندے کی ہے، بلکہ ان کی حیات دنیویۃ من غیر تکلیف، مکلف تو نہیں ہے لیکن ان کا جسم دنیا والا بدن زندہ ہے۔ دیکھو آگے ذرا صفحہ نمبر 34، نیچے آؤ۔ فثبت بہذا ان حیاتہ، آگے پڑھیں آگے۔ فثبت بہذا ان حیاتہ دنیویۃ برزخیۃ لکونہا فی عالم البرزخ۔ کہتے ہیں ان کی حیات دنیاوی بھی ہے اور برزخی بھی ہے، اس لیے کہ عالم برزخ کے اندر زندہ ہے۔ اب دیکھو منکر دو دھوکے دیتا ہے۔ نمبر ایک، برزخیہ موصوف پڑھتا ہے کما ہی حاصلہ صفت چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا دھوکہ صفحہ 33 کی عبارت پڑھتا ہے، صفحہ 34 کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہم برزخیہ موصوف پڑھ کے کما ہی حاصلہ صفت بھی پڑھتے ہیں،
اور صفحہ 34 کی عبارت حیات و دنیا برزخیہ یہ بھی پڑھتے. اب آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ کہ مماتی دھوکہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ یار کون سی دیانت ہے؟ اپنے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، بد دیانتی سے کام کیوں لیتے ہو؟ آپ کا نہیں عقیدہ، نہیں عقیدہ ٹھیک ہے، ہمارا ہے ٹھیک ہے، ایک عقیدہ آپ کی کہ ہمارا ہے، بات ختم ہوگی. آپ کے اپنے دلائل ہیں، ہمارے اپنے دلائل ہیں. ہم آپ کو گالیاں دیں، آپ ہمیں گالیاں مت دو، اپنا اپنا عقیدہ بیان کرو، لیکن بددیانتی تو نہ کرو نا، خیانت تو نہ کرو. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ہم نے کہا نا، اب ایک بات سمجھ لو، ایک ہے حیات دنیاوی اور ایک ہے حیات برزخی. یہ برزخ کیا ہے؟ برزخ کیا ہے اس کا معنی سمجھ لو، پھر کبھی الجھن نہیں ہوگی. برزخ ظرف زمان اور ظرف مکان کا مجموعہ ہے. برزخ ظرف زمان اور ظرف مکان کا مجموعہ. ظرف مکان سجین سے لے کر علیین تک یہ ہے مکان، اور موت سے لے کر حشر تک یہ ہے زمان. اس کا نام ہے برزخ. اس کا نام کیا ہے؟ اب سارے جھگڑے بحث ختم ہو جائے گی. ایک بندہ جی قبر میں نہیں، وہ تو مٹی کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ پھر دنیا میں زندہ ہے. نہیں جی برزخ میں ہے، وہ تو دنیا میں ہے، برزخ میں کیسے ہوا؟ یہ اشکال کون کر رہا ہے؟ جس کو برزخ کا معنی نہیں آتا. فرعون دنیا میں ہے یا برزخ میں ہے؟ بولو، برزخ میں کہاں؟ وہ تو دنیا میں ہے، نظر آ رہا ہے، مٹی پہ پڑا ہوا ہے، برزخ میں کیسے ہوا؟ اب دیکھو، سوال کرنے والے کو الجھن کیا ہے؟ برزخ کا معنی نہیں آتا. جواب والے کی الجھن کیا ہے؟ برزخ کا معنی نہیں آتا. اس کو برزخ کا معنی آتا، سوال چھوڑ دیتا. ہمیں برزخ کا معنی آتا، جواب دے لیتے. تو دونوں پریشان ہیں، کیونکہ برزخ کا معنی نہیں آ رہا اور ہم کوشش کر کے معنی سمجھا رہے ہیں تاکہ پریشانیاں اور الجھنیں ختم ہو جائیں. فرعون عالم برزخ میں، عالم دنیا میں؟ جی وہ تو دنیا میں ہے، زمین پر ہے، پھر برزخ میں کیسے؟ کیوں؟ زمانہ بھی برزخ کا ہے، مکان بھی برزخ کا ہے. برزخ مکان کیا ہے؟ سجین سے لے کے علیین تک. تو فرعون کی لاش نکل گئی ہے یہاں سے، اور زمانہ موت سے لے کر حشر تک یہ زمانے سے نکل گیا ہے، تو پھر برزخ میں کیوں نہیں ہے؟ یہ الجھن ان کو ہوتی ہے کہ جن کو برزخ کا معنی نہیں آتا. آگے انشاءاللہ کچھ باتیں آئیں گی. میں نے رات کہا تھا ہم اکابر علماء دیوبند کو مانتے ہیں. جو ہمارے اکابر علماء دیوبند کی عبارات میں غلط فہمیاں ہیں، اس غلط فہمیوں کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے. پہلے خود سمجھیں، پھر امت کو سمجھائیں. خود نہیں سمجھیں گے امت کو کیسے سمجھائیں گے؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قبر اطہر پر دعا کا طریقہ. السؤال السادس، هل للداعی فی المسجد النبوی ان یجعل وجہہ الی القبر الشریف ویسأل من المولى الجلیل متوسلا بنبیہ الفخیم النبیل صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص مدینہ منورہ مسجد نبی میں ہو اور وہ اللہ سے دعا مانگے، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ چہرہ کعبہ کی طرف کر لے اور پشت قبر مبارک کی طرف کر لے. یہ بھی ہمارے یہاں جائز ہے، اور امام حنیفہ رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے. دوسرا طریقہ کہ چہرہ قبر مبارک کی طرف کر لے اور پشت قبلہ شریف کی طرف کر لے. یہ ہمارے یہاں جائز ہے اور بہتر ہے، اور حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری اور آخری روایت یہی ہے. یہ ہمارے یہاں بہتر ہے. دیکھو، اختلاف الفقہاء فی ذلک کما ذکر الملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی بالمسلک المتقصد، فقال ثم اعلم انه ذکر بعض مشائخنا كابی اللیث ومن تبعه كالکرمانی والسروجی انه یقف الزائر مستقبل القبلہ کما رواه الحسن عن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہما. ثم نقل عن ابن الحمام بأنما نقل عن ابی اللیث مردود بما روى ابو حنیفہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما انه قال من السنة ان تأتي قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر یہ طریقہ بتا رضی اللہ تعالی عنہما. ثم اجرہ بروایت اخرى اخرج المجد اللغوی عن ابن المبارک فقال سمعت ابا حنیفہ یقول
قدم ابو ایوب السختیانی وانا بالمدینہ فقلت لانظرن ما یصنع، یہ چونکہ بہت بڑے فقیہ تھے اس لیے امام سے فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ کیا کرتے ہیں. فجعل ظہرہ مما یلی القبلہ ووجہہ مما یلی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبکا غیر متباکن فقام مقام فقیہ ثم قال العلامۃ القاری بعد نقلہ وفیہ تنبیہ علی ان ھذا هو مختار الامام بعد ما كان مترددا في مقام المرام ثم قال الجمع بين روایت ممکن الى آخر کلام شریف. فظہر بهذا انه يجوز كلا الامرين لكن المختار ان يستقبل وقت زیارت مما یلی وجہ شریف صلی اللہ علیہ وسلم وهو الماخوذ بعندنا والی امرنا وعمل مشایخنا وهكذا الحكم في الدعاء كما روی عن مالک رحمہ اللہ تعالی لما سألوا بعض الخلفاء وقد صرح مالک گوئی رسالت فی رسالۃ زبدۃ المناسک. یہ بات اب سمجھ آ گئی ہے، عبارت آ گئی نا ہم نے. افضل طریقہ کیا ہے کہ اپنا چہرہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف. حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی یہی فتویٰ ہے، امام صاحب کا آخری عمل بھی یہی ہے، اور اپنی پشت کریں کعبہ شریف کی طرف. جب آپ یہ مسئلہ سنیں گے نا تو آپ کے دل کو بھی نہیں لگے گا، بیان کرنا تو بات کا مسئلہ ہے. پہلے ہم ہی متردد ہونا شروع یار کیسا مسئلہ ہو گیا ہے، بیان تو بات کا مسئلہ ہے. اب ذرا اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز باجماعت پڑھاتے اور فرض کے بعد دعا فرماتے، اور قبولیت دعا کا وقت ایک فرض نماز کے بعد ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ قبولیت والی دعا کون سی ہے؟ فرمایا دبر الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے بعد دعا مانگو، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے، اب آپ نے دعا کرانی ہوتی تو منہ کعبہ کی طرف نہیں کرتے تھے بلکہ منہ صحابہ کی طرف کرتے تھے، صحابہ کرام کی طرف کرتے تھے. اور اس پر روایات بہت ساری موجود ہیں. مثلا ایک روایت میں ہے، اور یہ راوی کون ہے؟ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کننا اذا صلینا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نکون عن یمینہ، کیوں؟ یقبل علینا بوجہہ، قال فسمعتہ یقول رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، او قال تجمع عبادک. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو منہ مبارک اپنا صحابہ کی طرف کرتے اور پھر آپ دعا مانگتے. نبی افضل، امتی غیر افضل، نبی معصوم، امتی غیر معصوم. جب فرض نماز کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں تو منہ کعبہ کی طرف ہے، اور جب دعا فرمانے لگے ہیں تو پشت کعبہ کی طرف ہے اور منہ صحابہ کی طرف ہے. کسی کو اشکال نہیں ہے. اور ہم دعا مانگنے لگے ہیں تو پشت کعبہ کی طرف ہے اور منہ نبی پاک کی طرف ہے، اشکال ہو گیا. بات سمجھ آئی؟ یعنی نبی دعا مانگے اور منہ صحابہ کی طرف کرے تو اشکال نہیں ہے، اور امتی دعا مانگے اور منہ نبی پاک کی طرف کرے تو نبی کے عاشق کو اشکال ہو رہا ہے یار یہ کیا طریقہ ہوا. تو جب پیغمبر صحابہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے تو ٹھیک ہے، اور جب امتی نبی کی طرف منہ کر کے دعا مانگے گا یہ تو بطریقے اولا ٹھیک ہونا چاہیے. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہاں اس مسئلے میں بہت لمبائی میں نہیں جاتا، اتنی بات میں عرض کرتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنا بھی جائز ہے، اونچی آواز سے مانگنا بھی جائز ہے، ہاتھ اٹھا کر مانگنا بھی جائز ہے، اور اجتماعی دعا مانگنا بھی جائز ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل علینا بوجہہ فسمعتہ یقول رب قنی عذابک. میں سنتا تھا کہ حضور یہ دعا مانگتے تھے، میں نے سنا. تو مقتدی امام کی دعا کب سنے گا؟ جب امام جہرن مانگے گا یا سرن مانگے گا. تو حضرت برا کا سننا اور سن کر دعا کو یاد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک کبھی اونچی آواز سے دعا بھی مانگتے تھے. اب جہرن کو بدعت کہہ دینا یہ کتنی بڑی حماقت ہے. پھر جب اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، میں ابھی سبق ختم کرتا ہوں اور دعا شروع کرتا ہوں. آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، آپ میرے ساتھ مانگو گے یا اٹھ جاؤ گے؟
دو چار اٹھ بھی جائیں گے، میں نہیں کہتا سب بیٹھیں گے، دو چار اٹھیں گے، کیونکہ بعض عقیدت میں آتے ہیں، بعض چیک کرنے کے لیے آتے ہیں، تو چیک کر نہیں بیٹھتے، انہیں جانا ہی ہوتا ہے، انہیں مسئلہ چیک کرنا تو ہو گیا، اب دعا کا کیا چیک کرنا، اٹھ کھسک جائیں گے. مجھے پتہ ہے ایسے ہوتا ہے، لیکن میں عمومی بات کہہ رہا ہوں کہ دعا مانگیں گے یا نہیں. اور آپ کو عجیب لگے گا کہ یار میں دعا مانگ اٹھ کے چلے جائیں، میری اوقات کیا ہے، ہم کس کھاتے کے ہیں، گناہوں کے ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابی جو اللہ کے نبی پر جان دینا فخر سمجھتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک جسم پہ مل لیتا ہو، آپ کے خون مبارک کو پی لیتا ہو، اور جب اللہ کے نبی دعا مانگنے لگے اور صحابی اٹھ کے چلے جائے، یہ کوئی دماغ میں بات آنے والی ہے؟ صحابی بیٹھ کے حضور کی دعا سن رہا ہے، اس پر آمین نہیں کہتا ہوگا، سن رہا ہے حضور سے دعا نہیں مانگتا ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے صحابی نہ مانگے؟ دیکھو جاہرن بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اللہ کے نبی سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، صلیت خلف النبی، میں نماز آپ پیچھے پڑھی، فلما سلم انصرف بدعا ورفع یدیہ، آپ نے ہاتھ اٹھائے. اچھا دوسری مجھے آپ ایک بات سمجھائیں، ابھی سمجھا دیں، چٹ لکھ دیں، میں آپ کی ایسی چٹ پڑھ کے سناؤں گا، میں بدیانتی سے کام نہیں لوں گا، مجھے اپنی بات سمجھ آتی، آپ مجھے سمجھائیں. اگر بیان کے بعد میں نے دعا مانگنی ہے اور میرا مقصد ہے میں اکیلا دعا مانگوں، مجھے آپ کی طرف منہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، پھر سلام پھیرتا ہے، پھر مختلف منہ کر کے دعا حضور مانگ رہے ہیں، تو جب صحابہ کو دعا میں شامل کرنا ہی نہیں ہے تو ان کی طرف منہ کر کے دعا مانگنے کی ضرورت پھر کیا ہے؟ اس کا معنی کہ ان کو دعا میں شامل کرنا ہے، تبھی ان کی طرف رخ کیا جا رہا ہے نا. گزارش سمجھ آ رہی؟ اب لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں ہم اجتماعی دعا کے تو قائل ہیں، لیکن اس کو لازم سمجھیں تو پھر بدعت ہے، التزام ما لم یلزم کے قبیل سے. ہم اونچی آواز سے دعا مانگنے کے قائل ہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھیں تو بدعت ہے، التزام ما لم یلزم کے قبیل سے. ہم مختلف طرف منہ کر کے دعا مانگنے کے قائل تو ہیں، ضروری سمجھیں تو بدعت ہے، التزام ما لم یلزم کے قبیل سے. میں نے کہا 3 کام کا آپ نے انکار کر دیا ہے، نمبر 1 اجتماعی، نمبر 2 جاہری، اور نمبر 3 مختلف منہ کر کے دعا مانگنے کا. چوتھی کا میں انکار کر دیتا ہوں. دعا مانگنا بدعت ہے، اس کو ضروری سمجھیں کیونکہ التزام ما لم یلزم کے قبیل سے. جو دلیل آپ کی ہوئی میری ہے، ہم دعا کا انکار کر دیتے ہیں، اس میں جاہری کی کیا شرط ہے؟ بھائی التزام اگر اجتماع کا ہو تو بدعت ہے، التزام جہر کا ہو تو بدعت ہے، التزام مختلف منہ کر کے دعا کرنے کا ہو تو بدعت ہے، اور التزام نفس دعا کا ہو تو پھر دعا مانگنا واجب ہے فرض نماز کے بعد. تو مولوی ہو واجب ہے، سنت موقدہ ہے، اس کے التزام بدعت نہیں ہے. تو آپ پھر دعا پر بات شروع کرو، پھر جہر کیا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھانا کیا ہوتا ہے، اجتماعی کیا، پھر دعا کو صاف کر دو بس. جتنی چیز بنتی ہے اتنی بناؤ، جتنی نہیں بنتی اتنی نہ بناؤ. خدا کے لیے اس لڑائی اور جھگڑے میں پڑھ کے امت کو تباہ مت کرو. ہم کہہ رہے ہیں دعا مانگیں بہتر ہے، نہ مانگیں تو بھی ٹھیک ہے، سرن مانگ لیں تو ٹھیک ہے، جہرن مانگ لیں تو ٹھیک ہے، اجتماعی مانگ لیں تو ٹھیک ہے، انفرادی مانگ لیں تو ٹھیک، کوئی چیز بھی ضروری نہیں. اور میری مجبوری یہ ہے کہ 1.5 سال تک میں نے حفظ کیا امام اہل سنت والجماعت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں نے 1.5 سال تک امام اہل سنت کو دیکھا ہے، وہ سلام پھیرتے، مختلف کی طرف منہ کرتے اور پھر اونچی آواز سے دعا فرماتے. اگر یہ بدعت ہے، حضرت شیخ کو کم از کم تم امام اہل سنت کہنا چھوڑ دو. امام اہل سنت بھی کہنا ہے اور اس کے عمل کو بدعت بھی کہنا ہے. یہ مولانا صلاح الدین بیٹھے ہیں، ان کا دکھی اجتماع تھا اور بیان کے آخر میں چٹ آئی کہ مولانا صاحب یہاں کو چالے بدعت ہے بریلوی، ان کے خلاف بھی بات کرو. میں نے کہا یار میں ان کو سمجھاؤں یا آپ کو سمجھاؤں؟ جمعیت علماء اسلام کے پرچم لگے ہوئے ہیں، جمعیت کے لوگ سٹیج پر بیٹھے ہیں، مجمع جمعیت کا ہے. میں نے کہا حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ جمعیت علماء اسلام کے امیر تھے یا نہیں؟ بولو.
بولتے جاؤ نا، تھے یا نہیں؟ ذکر کرتے تھے یا نہیں؟ بولتے جاؤ۔ سرن یا جہرن، انفرادی یا اجتماعی، مسجد میں یا گھر میں؟ ذکر جہرن بھی ہو، اجتماعی بھی ہو، مسجد میں بھی ہو، اور ہے بدعت۔ اور کرتے کون ہیں؟ ہمارے امیر۔ بندہ کون ہے؟ صاحب کشف۔ موت کیسی ہے؟ قبر سے خوشبو آتی ہے بیتی۔ بھائی اگر وہ امام ہیں، اگر وہ اہل و سنت ہیں، صاحب کشف ہیں، موت کے بعد قبر سے خوشبو آ رہی ہے، تو پھر یہ عمل بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو بدعت کہنا چھوڑ دو۔ اور اگر یہ بدعت ہے تو پھر یہ نہ کہو کہ ہماری جماعت اہل و سنت کو جی ہم بدعتی لوگ ہیں، ہمارے یہاں بدعتی امیر بھی بنتا رہتا ہے اور قبر سے خوشبو نال حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بدعتی قبر سے بھی آتی ہے، جیسے مولانا احمد لاہوری قبر سے آئی تھی۔ صاحب کشف ہونا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مولانا لاہوری بھی تھے جو بدعتی، پھر کہہ دو آپ۔ تو جب یہ بات آپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ میں ذکر بالجار مسجد میں کرا دوں تو پھر مجھے بدعتی کیوں کہتے ہو؟ میرے خلاف فتویٰ کیوں ٹھوکتے ہو آپ لوگ؟ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، ہم نے اس لیے آپ کو بلایا کہ اپنے مزاج میں اعتدال پیدا کریں، فتویٰ باز مولوی نہ بنے، اپنے مزاج میں اعتدال پیدا کریں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے تھے، اگر میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ کے ہاتھ بیعت نہ کرتا، میں فتوی باز مولوی بنتا۔ میرے مزاج میں اعتدال اس لیے آیا ہے کہ میرے حاجی صاحب سے بیعت کا تعلق ہے، اور یہ بات ہمیں علماء کو سمجھانی بہت مشکل ہے۔ ہم کسی جگہ پر جائیں گے نا، استاد جی اس کو بیعت کر لو، میرے چاچے دا پتر نے داڑھی نہیں رکھی، استاد جی اس کو بیعت کر لو، میرے ماموں کا بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا ان دونوں کو چھوڑ، پہلے تو بیعت کرنا۔ ناراض نہ ہونا، ناراض نہ ہونا۔ ہم کسی علاقے میں جائیں، مولوی صاحب خود بیعت سے کترائیں گے، چچا بھانجا بھتیجا اس کو بیعت کرائیں گے۔ میں کسی علاقے میں جاؤں، بے دین آدمی آئے گا، حضرت جی دعا فرما دو، یہ میں کہوں گا تو آپ نے کہنا مولانا صاحب فلاں جماعت کی تردید کرتے ہیں، فلاں میں کسی کے مخالف نہیں، میں وضاحت کر رہا ہوں، دین کا کام کرنے والا نہیں آئے گا کہ مولانا صاحب دعا فرما دو، وہ سمجھتا میں دیندار ہوں، ادھر کو کی دعا کرانی، اور داڑھی منڈا بے نماز وہ آئے گا مولانا صاحب دعا فرما دو۔ جب دین کا کام کرنے والا خود کو نیک سمجھنا شروع کرے گا تو پھر فلا تزکوا انفسکم کا معنی کیا ہوگا؟ دین کے کام کرنے والے کو خود کو گھٹیا سمجھنا چاہیے، پھر اس کے کام میں برکت ہو جاتی ہے، پھر اس کو دوسروں کی باتیں قبول کرنا بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں خیر اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان باتوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمائیں۔ حضرت مولانا شیخ حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے۔ سکندر ٹاؤن ہمارے مولانا جمال الدین خیبر ہمارے ضلع پشاور کے ذمہ دار بھی، مجھے خود انہوں نے واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا مولانا حسن جان صاحب رحمۃ اللہ ہماری مسجد میں آئے تو ہم نے کہا استاد جی نماز پڑھا دو، تو نماز پڑھانے سے پہلے بعد مجھ سے پوچھا آپ کیا معمول کیا ہے، نماز کے بعد دعا جاری کرتے ہو یا سری کرتے ہو، اجتماعی کرتے ہو اکیلے کرتے ہو، فرض کے بعد کرتے ہو نفل کے بعد کرتے ہو، آپ کیا معمول کیا ہے؟ ہم نے کہا جی فرض کے بعد کرتے ہیں۔ اس میں فرمایا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی مسجد کا اتنا خیال کیا ہے کہ میری وجہ سے ان کی مسجد کا ماحول خراب نہ ہو۔ میں نے ایک نماز کے بعد چلا جانا ہے، زندگی بھر بھگتنا انہوں نے، اور ہم جیسا کو ہوتا تو میں نے کہنا یار کوشش کر نماز آج میں پڑھاؤں میرا اس علاقے میں شاگرد ہو جی، ہم نے کہا یار کوشش کر آج نماز مغرب کی میں پڑھاؤں، ایک بدعت کرا تو آج ہو ہی جائے گا۔ اب ہم نے نماز پڑھا کے چلا جانا ہے، اس بیچارے زندگی بھر اس کو بھگتنا ہے۔ بس اوقات بعض علاقوں میں بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں جو بظاہر ٹھیک نہیں ہوتے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلے دن نہیں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے 2 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ پہلے دن ٹھیک کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مسئلہ ٹھیک نہیں ہونا۔ بات سمجھ آ گئی؟ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، مسئلہ ٹھیک نہیں ہونا، اور سال بعد ٹھیک کریں گے تو آپ بھی ٹھیک رہیں گے اور مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں، جلد بازی سے کام نہ لیا کریں۔ یہ میں دورہ تربیہ کے حوالے سے درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتیں کہتا رہتا ہوں کہ اس کو آپ نا درمیان میں ذہن نشین فرماتے رہیں۔ مجھ سے
کوئی شخص بھی خطیب مانگنے کے لیے آئے تو میں خطیب دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آپ نے اس کو چیک نہیں کرنا، بس لے لیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نے چیک کرنا ہے پھر کسی اور سے لو۔ وہ کہتے نہیں جی ایک بار پڑھائیں، ایک جمعہ پڑھائیں پھر ہم دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا ایک جمعہ تو رٹا پڑھا دے گا، تقریر اچھی کر لے گا، آپ نے کہنا رکھ لو، آئندہ جمعہ اس کے علم ختم ہو جانا ہے، آپ نے کہنا استاد جی آپ نے کیسا شاگرد دیا، پھر اعتراض میرے اوپر۔ تو میں جب پہلے کہا تھا کہ آپ چیک نہ کریں، میرا چیک کیا لے لیں، تو یہ بہتر نہیں ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی آپ؟ اور جو ساتھی یہاں جاتا ہے اس کو جاتی تو میں سمجھاتا ہوں۔ اب یہ میں کہتا ہوں بھئی اپنی انتظامیہ کو ناراض نہ کرنا۔ اب یہ جملہ میں کہوں گا تو آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہونی، یار بڑا غلط جملہ کہا۔ میں نے کہا اللہ کو ناراض کر لینا، ان کو ناراض نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا معافی مانگو کہ اللہ راضی ہو جائے گا، یہ معافی سے بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تو نکلے گا نہیں۔ اس لیے کچھ عرصہ نا ان کو راضی رکھنا، جب یہ آپ کے قریب آ جائیں گے پھر اس کے بعد کام شروع کرنا، انشاءاللہ کام شروع کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ساتھ ایک چک ہے جو ہمارے قاری صاحب ہیں، قاری مختار صاحب ادھر ہی ہیں، تو ان نے اس علاقے میں چک میں کام کرنا شروع کیا۔ تو میں نے کہا قاری صاحب آپ کام کریں، اگر اس علاقے میں کیمرہ دیکھ لو، اب نہیں دیکھتے، وہ اٹھا اپنے کام کے لیے اس کو دیکھتے ہیں، اور میں کئی بار نقل اتار میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہاں بیٹھے ایسے دیکھیں گے، وہ سمجھتے ہیں اب یہ بھی خوش ہو جائے اور اپنا کم بھی پورا ہو جائے یہ بھی خوش ہو جائے گا بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اور ہمارا چسکا پورا سی کیمرہ دیکھ لے۔ واقعتاً میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے اس مجلس کے اندر آج بھی ایسے ساتھی دیکھے ایسے بیٹھے ہوں گے پھر آپ کہتے ہیں جی ہماری توہین ہوگی، ہماری بےزتی ہوگی، ہمیں ڈانٹ دیا۔ دیکھیں میں 5 سال سے خطیب ہوں، نہ میری داڑھی کا یہاں ہے نہ میرے علم کا یہاں ہے، کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، مرکز جانے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے جب ساتھی کو میں بلاتا ہوں نا تربیت پر تو میں کہتا ہوں بھی آپ تشریف لائیں، آپ کے آنے سے ہمارا فائدہ ہوگا، ہمارا تو فائدہ ہوگا نا، یہ آپ کے آنے سے ہمارا فائدہ ہو جائے گا، ہمارے فائدے کے لیے آج۔ خیر قاری صاحب مختار صاحب نے کام شروع کیا، میں نے ان سے کہا آپ اپنے علاقے میں کام کریں، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو لوگ آپ سے کہیں گے جی یہ 3 دن بعد ہمارے یہاں ختم ہے، آپ آئیں، آپ وہاں چلے جائیں، بیان کریں اور موت کا تذکرہ کریں، اصالِ ثواب پر بات کریں، لوگوں کی قبر آخرت کی توجہ دلائیں، اتنا کام کریں اور دعا کریں، آ جائیں۔ جب لوگ ہیں نا جی کھاؤ، آپ نے کھانا نہیں ہے، اور یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کہنا کہ کھانا حرام ہے، یہ بدعت ہے، کھانا جائز نہیں، یہ نہیں کہنا، کھانا نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہنا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر میں فوتگی ہے اور ان کے بچے یتیم ہیں، گھر میں بیوہ ہے، ان کے گھر سے میں کھاؤں، میری غیرت نہیں گوارا کرتی، میں نہیں کھا سکتا۔ کھانا نہیں ہے لیکن حرام کیا کہ رد نہیں کرنا، فی الحال اتنی بات کہنی ہے۔ اب گاؤں کے لوگ کئی بار سوچیں گے یار دیکھو غریب سا قاری ہے، ذمہ دار بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں کھاتا کہ میت کے گھر ہے، میری غیرت نہیں برداشت کرتی۔ آپ کی مخالفت نہیں ہوگی، آپ کی ہمدردیاں شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ کی ہمدردیاں ہو جائیں، لوگ آپ کے عقیدت مند ہو جائیں، آپ 1 سال بعد یہ کہہ بھی دینا بھئی یہ حرام کا کھانا ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے، لوگ قبول کریں گے۔ لیکن اپنی عقیدت کے منوائے بغیر جب آپ کو ہوگے تو لوگ آپ کو چھوڑ کر دوسرا مولوی بلا لیں گے، اس بدعت نے ختم نہیں ہونا۔ مقصد بدعات کا خاتمہ ہے، یہ سوچے کہ اس بدعت نے ختم کیسے ہونا ہے، اس پر کوشش کریں۔ تو ہم کہتے ہیں جی میں رہوں نہ رہوں، مسئلہ تو حق ہی ہوگا۔ میں نے کہا مسئلہ حق نہیں ہونا، آپ نے نہیں رہنا مسئلہ یہی چلتے رہنا ہے، آپ نے چلے جانا ہے۔ ہماری منشا کیا ہے؟ مسائل ٹھیک ہوں، عوام کو بات سمجھ آئے۔ میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ عوام تو میں ان سے کہتا ہوں بھی آپ ہمارا آزمایا امام لے لیں۔ پھر جو امام جاتا ہے میں ان اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ جاؤ آپ نے کوشش کرنا ہے تہجد پڑھو، تلاوت کرو، اشراق اعمال کی پابندی کرو۔ آپ 6 ماہ سال تک تقریر پہ زور نہ دو، اپنے اعمال پہ زور دو۔ میں نے کہا جس دن آپ کے گاؤں کے ذہن میں یہ بات آ گئی نا ہمارے امام صاحب نیک ہیں، یہ بات منوانے میں 10 سال لگ جائیں تو 10 سال لگا لینا، بس آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔
آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں، علم بہت زبردست ہے، کپڑے بہت اچھے پہنتے ہیں، آپ کے محلے کے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ امام ٹھیک نہیں ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، وہ مجبوراً سلام کرتے رہیں گے۔ ان کے ذہن میں جس دن یہ بات آ گئی ہمارے امام صاحب نیک ہیں، اب آپ کو کام کا مزہ آئے گا۔ اور پھر میں سمجھاتا ہوں جب اپنے علاقے میں آپ نے کام شروع کرنا ہے، درس قرآن دو اچھی بات ہے، نہ بھی دو ہمیں تکلیف نہیں ہے، درس حدیث دو اچھی بات ہے، نہ بھی دو ہمارا گلہ نہیں ہے۔ میں کیا کروں؟ ہم نے کہا اپنی مسجد کے جو بچے ہیں ان کو آپ نورانی قاعدہ پڑھائیں، دورہ حدیث کیا ہے، تخصص کیا ہے، آپ بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھائیں، آپ ان بچوں کو قرآن پاک پڑھائیں، ان بچوں کو عملی تربیت کریں۔ کیوں؟ یہ بچے آج 6 سال کے ہیں، پھر 10 کے ہوں گے، پھر 16 کے ہوں گے، ان بچوں نے یہاں سے کالج میں جانا ہے، پھر یہ گاؤں آئیں گے، ان بچوں نے بڑے ہونا ہے، پھر ان کی اولاد ہوگی، وہ آپ کے شاگردوں کی اولاد ہوگی۔ موجودہ لوگ شاید آپ کی بات نہ مانیں، آئندہ نسلیں آپ کی بات مانیں گی، آپ دنیا سے فوت ہو جائیں گے اور آپ کے شاگرد بدعات کی بجائے دنیا میں سنتوں پر عمل شروع کر دیں گے۔ تھوڑا سا نا پلان بناؤ، تھوڑا سا لمبا کام کرو اور حوصلے سے کام کرو، انشاءاللہ العزیز اللہ کرم کرے گا، آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ میں نے ایک مفتی صاحب تھے، شاگرد تھے، ایک گاؤں میں بھیجا، میں نے کہا آپ اس گاؤں میں پڑھائیں، تنخواہ کتنی ہے؟ 3000۔ میں نے کہا اضافی جتنی تنخواہ ہو آپ نے مجھ سے لینی ہے، گاؤں والوں سے آپ نے 1 روپے کا مطالبہ نہیں کرنا، اسی میں پڑھانا ہے، مسئلہ ٹھیک بتانا ہے، اخلاق سے چلنا ہے، خوشی غمی میں شرکت کرنی ہے، تنخواہ کا مطالبہ نہیں کرنا، زائد جتنی ضرورت ہوگی آپ کی میں پوری کروں گا، آپ 3000 پہ چلیں۔ آج وہی مفتی صاحب ہیں، ان کی تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے، ان کے مکان میں ٹائلیں بھی لگ گئی ہیں، ان کی مسجد 1 کروڑ سے زائد پیسے کی بن گئی ہے، آج وہی مفتی صاحب ہیں۔ کچھ عرصہ لگا، کام کا رخ بدل گیا۔ میں نے ان سے کہا آپ کی مسجد کے بعد مقتدی مجھ سے نالاں ہیں، مجھے اچھا نہیں سمجھتے، آپ مجھے چھوڑو، گاؤں میں رہ کر کام کرو، میرے آنے پر ناراض ہے تو مجھے چھوڑ دو، وہاں رہ کر کام کرو، میرے ساتھ ان کو بعض مسائل علاقائیت کے ہوں گے جو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ کام کرو، مجھے کام سے غرض ہے، اس گاؤں کے گندم اور دانے اور بندوں سے غرض نہیں ہے۔ استاذ کا بھی تھوڑا سا دل بڑا ہو، شاگرد کا بھی تھوڑا سا بڑا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے علاقوں میں کام شروع ہو جاتے ہیں اور کام کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا ٹائم تو 10 بجے پورا ہو گیا۔ ہمارے ہاں جو یہ بھی چلے گیا، انشاءاللہ زور کے بعد پھر کر لیں گے، آپ کہیں گے تو میں زور کے بعد المحنت پوری کر دوں گا، اور آپ کہیں گے تو المحنت چھوڑ کے باقی مسئلہ شروع کر دیں گے۔ آپ بتائیں کیا کریں؟ میں اصل میں چاہتا ہوں، اس طرح میں نے المحنت کبھی نہیں پڑھائی، عبارت پڑھ پڑھ کے میں کبھی نہیں پڑھاتا، ویسے پڑھاتا ہوں، خلاصہ پیش کرتا ہوں، آپ کو میں عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ عبارت پڑھتے جائیں گے، المحنت پوری کریں گے، تو میری خواہش ہوگی کہ آپ المحنت سمجھیں اور پھر آگے سمجھائیں انشاءاللہ۔ سمجھائیں گے نا انشاءاللہ؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ